أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. سورۃ العلق. سورہ علق مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 19 آیتیں ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. پڑھ اپنے رب کے نام سے جو سب کا بنانے والا. بنایا آدمی کو جمے ہوئے لہو سے. پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم سے. سکھلایا آدمی کو جو وہ نہ جانتا تھا. کوئی نہیں آدمی سر چڑھتا ہے اس سے کہ دیکھے اپنے آپ کو بے پرواہ. بے شک تیرے رب کی طرف پھر جانا ہے. تو نے دیکھا اس کو جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھے. بھلا دیکھ تو اگر ہوتا نیک راہ پر یا سکھاتا ڈر کے کام. بھلا دیکھ تو اگر جھٹلایا اور منہ موڑا. یہ نہ جانا کہ اللہ دیکھتا ہے. کوئی نہیں اگر باز نہ آئے گا ہم گھسیٹیں گے چوٹی پکڑ کر. کیسی چوٹی جھوٹی گنہگار. اب بلا لیوے اپنی مجلس والوں کو. ہم بھی بلاتے ہیں پیادے سیاست کرنے کو. کوئی نہیں مت مان اس کا کہا اور سجدہ کر اور نزدیک ہو. خلاصہ تفسیر. اقرا سے ما لم یعلم تک سب سے پہلی وحی ہے جس کے نزول سے نبوت کی ابتدا ہوئی، جس کا قصہ حدیث شیخین میں یہ ہے کہ آفائے نبوت کے قریب زمانے میں آپ کو از خود خلوت پسند ہو گئی. آپ غار حرا میں تشریف لے جا کر کئی شب رہتے. ایک روز دفعتاً جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ سے کہا کہ اقرا یعنی پڑھیے. آپ نے فرمایا کہ ما انا بقارئ یعنی میں کچھ پڑھا ہوا نہیں. انہوں نے جب خوب آپ کو زور سے دبایا پھر چھوڑ دیا اور پھر کہا اقرا. آپ نے پھر وہی جواب دیا. اسی طرح 3 بار کیا. پھر آخر میں دبانے کے بعد چھوڑ کر کہا اقرا الی ما لم یعلم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو قرآن نازل ہوا کرے گا جس میں اس وقت کی نازل ہونے والی آیتیں بھی داخل ہیں اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے. یعنی جب پڑھیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھا کیجئے. جیسا کہ اس آیت میں اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ میں قرآن کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہوا ہے. اور ان دونوں امر سے جو اصل مقصود ہے یعنی توکل و استعانت وہ تو واجب ہے اور زبان سے کہہ لینا مسنون و مندوب ہے. اور گو اصل مقصود کے اعتبار سے اس آیت کے نزول کے وقت بسم اللہ کا آپ کو معلوم ہونا ضروری نہیں، لیکن بعض روایات میں اس صورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نازل ہونا بھی آیا ہے. اور ان آیتوں میں جو قرات کو اس میں الہی کے ساتھ افتتاح کرنے کا حکم ہوا ہے، اس حکم میں خود ان آیتوں کا داخل ہونا ایسا ہے کہ جیسے کوئی شخص دوسرے سے کہے کہ اسمع ما اقول لک یعنی میں جو کچھ تجھ سے کہوں تو اس کو سن. تو خود اس جملے کے سننے کا حکم کرنا بھی اس کو مقصود ہے
پس حاصل یہ ہوگا کہ خواہ ان آیتوں کو پڑھو یا جو آیات بعد میں نازل ہوں گی ان کو پڑھو، سب کی قرأت اسم الہی سے ہونا چاہیے۔ اور آپ کو بعلم ضروری معلوم ہو گیا کہ یہ قرآن اور وحی ہے، اور حدیثوں میں جو آپ کا ڈر جانا اور ورقہ ابن نوفل سے بیان کرنا آیا ہے وہ بوجہ شبہ کے نہ تھا، بلکہ خوف و حیبت وحی سے اضطراری تھا، اور ورقہ سے بیان کرنا مزید اطمینان و زیادت ایقان کے لیے تھا، نہ کہ عدم ایقان کے سبب۔ اور معلم متعلم سے ابجد شروع کرانے کے وقت کہتا ہے کہ ہاں پڑھ، پس اس سے تکلیف ما لا یطاق لازم نہیں آتی، اور آپ کا عذر فرمانا یا تو اس وجہ سے ہے کہ آپ کو اس جملے کے معنی متعین نہ ہوئے ہوں کہ مجھ سے کیا پڑھوانا چاہتے ہیں، اور یہ امر کوئی خلاف شان نہیں ہے، یا باوجود تعین مراد کے اس سبب سے ہے کہ قرآت کا استعمال اکثر لکھی ہوئی چیز کو پڑھنے کے معنی میں آتا ہے، تو آپ نے بوجہ حرف شناس نہ ہونے کے یہ عذر فرمایا ہو۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دبانا بظن غالب واللہ اعلم بحقیقتہ الحال اس لیے ہوگا کہ آپ کے اندر بار وحی کے تحمل کے استعداد پیدا کر دیں، اور لفظ رب سے اشارہ اس طرف ہے کہ ہم آپ کی مکمل تربیت کریں گے اور نبوت کے درجات اعلیٰ پر پہنچا دیں گے۔ آگے رب کی صفت ہے، یعنی وہ ایسا رب ہے جس نے مخلوقات کو پیدا کیا۔ اس وصف کی تخصیص میں یہ نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اول ظہور اس نعمت کا ہوتا ہے تو تذکیر میں اس کا مقدم ہونا مناسب ہے، اور نیز خلق دلیل ہے خالق پر، اور سب سے اہم اور اقدم معرفت خالق ہے۔ آگے بطور تخصیص بات تعمیم کے ارشاد ہے کہ جس نے سب مخلوقات میں سے بالخصوص انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اس تخصیص بات تعمیم میں اشارہ ہے کہ نعمت خلق میں بھی عام مخلوقات سے زیادہ انسان پر انعام ہے کہ اس کو کس درجے تک ترقی دی کہ صورت کیسی بنائی، عقل و علم سے مشرف بنایا، پس انسان کو زیادہ شکر اور ذکر کرنا چاہیے۔ اور تخصیص الگ کی شاید اس لیے ہے کہ یہ ایک برزخی حالت ہے کہ اس کے قبل نطفہ اور غذا عنصر ہے، اور اس کے بعد مدعا اور ترکیب عظام و نفخ روح ہے، پس گویا وہ جمیع احوال متقدمہ و متاخرہ کے درمیان ہے۔ آگے قرات کو مقصود اہم قرار دینے کے لیے ارشاد ہے کہ آپ قرآن پڑھا کیجئے۔ حاصل یہ کہ پہلے امر یعنی اقرأ باسم ربک سے یہ شبہ نہ کیا جاوے کہ یہاں اصل مقصود ذکر اسم اللہ ہے، بلکہ قرات خود بھی فی نفسہا مقصود ہے، کیونکہ تبلیغ کا ذریعہ یہی قرات ہے، اور تبلیغ ہی اصل کام صاحب وحی کا ہے۔ پس اس تکرار میں آپ کی نبوت اور معمور بالتبلیغ ہونے کا اظہار بھی ہو گیا، اور آگے اس عذر کو رفع کر دینے کی طرف اشارہ ہے جو آپ نے اول جبرائیل علیہ السلام سے پیش کیا تھا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ آپ کا رب بڑا کریم ہے، جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور وہ ایسا ہے جس نے لکھے ہوئے پڑھوں کو نوشتہ قلم سے تعلیم دی، اور عموماً و مطلقاً انسان کو دوسرے ذرائع سے ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہ جانتا تھا۔ مطلب یہ کہ اول تو تعلیم کچھ کتابت میں منحصر نہیں، کیونکہ دوسرے طریقوں سے بھی تعلیم کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ ثانیاً اسباب مؤثر بالذات نہیں، مسبب حقیقی اور علم دینے والے ہم ہیں، پس گو آپ لکھنا نہیں جانتے، مگر ہم نے جب آپ کو قرات کا امر کیا ہے تو ہم دوسرے ذریعے سے آپ کو قرات اور حفظ علوم وحی پر قدرت دے دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پس ان آیات میں آپ کی نبوت اور اس کے مقدمات و متممات کا پورا بیان ہو گیا، اور چونکہ صاحب نبوت کی مخالفت غایت درجے کا گناہ اور شنی امر ہے، اس لیے آئندہ آیات میں جن کا نزول آیت اولیٰ سے ایک مدت کے بعد ہوا ہے، آپ کے ایک خاص مخالف یعنی ابو جہل کی مذمت عام الفاظ سے ہے، جس میں دوسرے مخالفین بھی شامل ہو جاوے، جس کا سبب نزول یہ ہے کہ ایک بار ابو جہل نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا، کہنے لگا میں آپ کو اس سے بارہا منع کر چکا ہوں۔ آپ نے اس کو جھڑک دیا تو کہنے لگا کہ مکہ میں سب سے بڑا مجمع میرے ساتھ ہے، اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ کی بار نماز پڑھتے دیکھوں گا تو نعوذ باللہ آپ کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا۔ چنانچہ ایک بار اس قصد سے چلا، مگر قریب جا کر رک گیا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی، کہنے لگا مجھ کو ایک خندق آگ کی حائل معلوم ہوئی اور اس میں پردار چیزیں نظر آئیں۔ آپ نے فرمایا وہ فرشتے تھے، اور اگر آگے آتا تو فرشتے اس کو بوٹی بوٹی کر کے نوچ ڈالتے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوں۔ سچ مچ بے شک کافر آدمی حد آدمیت سے نکل جاتا ہے، اس وجہ سے کہ اپنے آپ کو ابنائے جنس سے مستغنی دیکھتا ہے، کقولہ تعالی وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا۔ حالانکہ اس استغنا پر سرکشی حماقت ہے، کیونکہ کسی کو گو مخلوق سے من وجہ استغنا ہو بھی جاوے
لیکن حق تعالی جل شانہ سے استغنا تو کسی حال میں نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ آخر میں اے مخاطب عام تیرے رب ہی کی طرف سب کا لوٹنا ہوگا، اور اس وقت بھی مثل حالت حیات کے اس کی قدرت کے احاطے میں گھرا ہوگا، اور اس حالت میں جو اس کو طغیان کی سزا ہوگی اس سے بھی کہیں نہ بھاگ سکے گا۔ پس ایسا عاجز ایسے قادر سے کب مستغنی ہو سکتا ہے؟ تو اپنے کو مستغنی سمجھنا اور اس کی بنا پر سرکشی کرنا بڑی بے وقوفی ہے۔ آگے بصورت استفہام تعجب ہے اس کی سرکشی پر، یعنی اے مخاطب عام، بھلا اس شخص کا حال تو بتلا جو ہمارے خاص بندے کو منع کرتا ہے جب وہ بندہ نماز پڑھتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس شخص کا حال دیکھ کر تو بتلا کہ اس سے زیادہ عجیب بات بھی کوئی ہے۔ حاصل یہ کہ نمازی کو نماز سے روکنا نہایت ہی بری اور عجیب بات ہے۔ آگے اسی تعجیب کی تاکید و تقویت کے لیے مقرر فرماتے ہیں کہ اے مخاطب عام بھلا یہ تو بتلا کہ اگر وہ بندہ جس کو نماز سے روکا گیا ہے ہدایت پر ہو کہ جو کمال لازمی ہے، یا وہ دوسروں کو بھی تقویٰ کی تعلیم دیتا ہو جو کمال متعدی یعنی دوسروں کی نفع رسانی ہے، اور شاید کلمہ تردید لانے سے اشارہ اس طرف ہو کہ اگر ان میں سے ایک صفت بھی ہوتی تب بھی منع کرنے والی کی مذمت کے لیے کافی تھی، چاہے جائے کہ دونوں ہوں۔ اور اے مخاطب عام، بھلا یہ تو بتلا کہ اگر وہ شخص منع کرنے والا دین حق کو جھٹلاتا ہو اور دین حق سے روگردانی کرتا ہو، یعنی نہ عقیدہ رکھتا ہو اور نہ عمل، یعنی اول تو یہ دیکھو کہ نماز سے منع کرنا کتنا برا ہے، پھر خود بالخصوص یہ دیکھو کہ جب منع کرنے والا ایک گمراہ اور جس کو منع کر رہا ہے وہ ہدایت کا اعلی نمونہ ہے، تو کتنی عجیب بات ہے۔ آگے اس منع کرنے پر اس کو وعید ہے، یعنی کیا اس شخص کو یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی سرکشی اور اس سے پیدا ہونے والے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور اس پر سزا دے گا؟ آگے اس پر زجر ہے، یعنی اس کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر یہ شخص اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے گا تو ہم اس کو پٹھے پکڑ کر، جو کہ دروغ اور خطا میں آلودہ پٹھے ہیں، جہنم کی طرف گھسیٹیں گے۔ ناصیہ سر کے اگلے بالوں کو کہا جاتا ہے، جن کو اردو میں پٹھے بولتے ہیں۔ اس کی صفت میں کاذبہ خاطئہ مجازن فرمایا، اور اس کو جو اپنے مجمع پر گھمنڈ ہے اور ہمارے پیغمبر کو دھمکاتا ہے، سو یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے۔ چونکہ اس نے نہیں بلایا اس لیے اللہ نے ان فرشتوں کو بھی نہیں بلایا۔ آگے پھر زیادت زجر کے لیے اس کو تنبیہ ہے کہ اس کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، مگر آپ اس نالائق کی ان حرکتوں کی کچھ پرواہ نہ کیجیے اور اس کا کہنا نہ مانیے جیسا اب تک بھی نہیں مانا، اور بدستور نماز پڑھتے رہیے اور خدا کا قرب حاصل کرتے رہیے۔ اس میں ایک لطیف وعدہ ہے کہ حق تعالیٰ آپ کو ان لوگوں کے ضرر سے محفوظ رکھے گا، کیونکہ نماز سے قرب ہوتا ہے اور قرب موجب عظمت ہے، الحکمت خاصہ۔ بس ایسے امور کی طرف ذرا التفات نہ کیجیے، اپنے کام میں لگے رہیے۔ معارف و مسائل۔ وحی نبوت کی ابتدا اور سب سے پہلی وحی صحیحین اور دوسری معتبر روایت سے ثابت، اور جمہور سلف و خلف کا اس پر اتفاق ہے کہ وحی کی ابتدا سورہ علق یعنی اقرا سے ہوئی، اور اس سورت کی ابتدائی 5 آیتیں معلم یعلم تک سب سے پہلے نازل ہوئیں۔ بعض حضرات نے سورہ مدثر کو سب سے پہلی سورت قرار دیا ہے اور بعض نے سورہ فاتحہ کو۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جمہور سلف و خلف کے نزدیک صحیح یہی ہے کہ سب سے پہلے سورہ اقرا کی 5 آیتیں نازل ہوئیں، اور جن حضرات نے سورہ مدثر کو پہلی سورت فرمایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اقرا کی 5 آیتیں نازل ہونے کے بعد نزول قرآن میں ایک مدت تک توقف رہا، جس کو زمانہ فطرت کا کہا جاتا ہے، اور وحی کی تاریخ و توفق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج و غم پیش آیا۔ اس کے بعد اچانک پھر حضرت جبرائیل امین سامنے آئے اور سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئیں۔ اس وقت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی اور ملاقات جبرائیل سے وہی کیفیت طاری ہوئی جو سورہ اقرا کے نزول کے وقت پیش آئی تھی، جس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ اس طرح فطرت کے بعد سب سے پہلے سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، اس لحاظ سے اس کو بھی پہلی سورت کہہ سکتے ہیں۔ اور سورہ فاتحہ کو جن حضرات نے پہلی سورت فرمایا ہے، اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے، وہ یہ کہ مکمل سورت سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہی نازل ہوئی، اس سے پہلے چند سورتوں کی متفرق آیات ہی کا نزول ہوا تھا۔ صحیحین کی ایک طویل حدیث میں نبوت اور وحی کی ابتدا کا واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ وحی رؤیا صالحہ یعنی سچے خوابوں سے شروع ہوا، جس کی کیفیت یہ تھی کہ جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے بالکل اس کے مطابق واقعہ پیش آتا، اور اس میں کسی تعبیر کی بھی ضرورت نہ تھی۔ صبح کی روشنی کی طرح واضح طور پر خواب میں دیکھا ہوا واقعہ سامنے آ جاتا تھا۔
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق سے یکسوئی اور خلوت میں عبادت کرنے کا داعیہ قوی پیش آیا، جس کے لیے آپ نے غار حرا کو منتخب فرمایا۔ یہ غار حرا مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المعلی سے کچھ آگے ایک پہاڑ پر ہے جس کو جبل النور کہا جاتا ہے۔ اس کی چوٹی دور سے نظر آتی ہے۔ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اس غار میں جا کر راتوں کو رہتے اور عبادت کرتے تھے، جب تک اہل و عیال کی خبر گیری کی ضرورت پیش نہ آتی وہیں مقیم رہتے تھے، اور اس وقت کے لیے آپ ضروری توشہ لے جاتے تھے، اور پھر توشہ ختم ہونے کے بعد حضرت خدیجہ ام المؤمنین کے پاس تشریف لاتے اور مزید کچھ دنوں کے لیے توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ اسی غار حرا میں تھے کہ اچانک آپ کے پاس حق یعنی وحی پہنچی۔ غار حرا میں خلوت گزینی کی مدت میں علماء کا اختلاف ہے۔ صحیحین کی روایت ہے کہ آپ نے 1 ماہ یعنی پورے ماہ رمضان اس میں قیام فرمایا۔ ابن اسحاق نے سیرت میں اور زرقانی نے شرح مواہب میں فرمایا کہ اس سے زیادہ مدت کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں، اور یہ عبادت جو آپ غار حرا میں نزول وحی سے پہلے کرتے تھے اس وقت نماز وغیرہ کی تعلیم تو ہوئی نہ تھی۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ نوح اور ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام کی شرائع کے مطابق عبادت کرتے تھے، مگر نہ کسی روایت سے اس کا ثبوت ہے اور نہ آپ کے امی ہونے کی وجہ سے یہ احتمال صحیح ہے، بلکہ ظاہر یہ ہے کہ اس وقت آپ کی عبادت محض مخلوق سے انقطاع اور اللہ تعالی کی طرف توجہ خاص اور تفکر کی تھی۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وحی آنے کی صورت یہ ہوئی کہ فرشتہ یعنی جبرائیل امین آپ کے پاس آیا اور آپ سے کہا اقرا یعنی پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ یعنی میں پڑھنے والا نہیں ہوں، کیونکہ آپ امی تھے، اور جبرائیل امین کے قول اقرا کی مراد آپ پر اس وقت واضح نہ تھی کہ کیا اور کس طرح پڑھوانا چاہتے ہیں، کیا کوئی لکھی ہوئی تحریر دیں گے جس کو پڑھنا ہوگا، اس لیے اپنے امی ہونے کا عذر کر دیا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے اس جواب پر جبرائیل امین نے مجھے آغوش میں لے کر اتنا دبایا کہ مجھے اس کی تکلیف محسوس ہونے لگی، اس کے بعد مجھے چھوڑ دیا اور پھر وہی بات کہی اقرا، میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، تو پھر حضرت جبرائیل امین نے دوبارہ آغوش میں لے کر اتنا دبایا کہ مجھے اس کی تکلیف محسوس ہونے لگی، پھر چھوڑ دیا، اور تیسری مرتبہ پھر کہا اقرا، میں نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقارئ، تو تیسری مرتبہ پھر آغوش میں دبایا، پھر چھوڑ کر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ قرآن کی یہ سب سے پہلی 5 آیتیں لے کر آپ گھر واپس تشریف لائے۔ آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر فرمایا زملونی زملونی، مجھے ڈھانپو مجھے ڈھانپو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ پر کپڑے ڈالے، یہاں تک کہ یہ ہیبت کی کیفیت رفع ہوئی۔ یہ کیفیت اور کپ کپی جبرائیل علیہ السلام کے خوف سے نہیں تھی، کیونکہ آپ کی شان اس سے بہت بلند و بالا ہے، بلکہ اس وحی کے ذریعے جو نبوت اور رسالت کی ذمہ داری آپ کو سونپی گئی، اس کا بار گراں محسوس فرمانے اور ایک فرشتے کو اس کی اصلی حیت میں دیکھنے سے طبعی طور پر یہ ہیبت کی کیفیت پیدا ہوئی۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ افاقے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو غار حرا کا پورا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ اس سے مجھ پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہو گیا۔ حضرت خدیجہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ناکام نہ ہونے دیں گے، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بوجھ میں دبے ہوئے لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، بے روزگار آدمی کو کسب پر لگا دیتے ہیں، مہمانوں کی مہمانداری کرتے ہیں اور مصیبت زدوں کی امداد کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ لکھی پڑی خاتون تھی، ان کو شاید کتب سابقہ توریت و انجیل سے یا اس کے علماء سے یہ بات معلوم ہوئی ہوگی کہ جس شخص کے اخلاق و عادات ایسے کریمانہ ہوں وہ محروم و ناکام نہیں ہوا کرتا، اس لیے اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں۔ یہ زمانہ جاہلیت ہی میں بت پرستی سے تائب ہو کر نصرانی ہو گئے تھے، کیونکہ اس وقت کا دین حق یہی تھا۔ ورقہ ابن نوفل لکھے پڑھے آدمی تھے، عبرانی زبان بھی جانتے تھے اور عربی تو ان کی مادری زبان تھی، وہ عبرانی زبان میں بھی لکھتے تھے اور انجیل کو عربی زبان میں لکھتے تھے، اور اس وقت وہ بہت بوڑھے تھے، بڑھاپے کی وجہ سے بینائی جاتی رہی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ میرے چچا زاد بھائی ذرا اپنے بھتیجے کی بات تو سنو۔ ورقہ ابن نوفل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حال دریافت کیا تو آپ نے غار حرا میں جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا۔
ورقہ بن نوفل نے سنتے ہی کہا کہ یہ وہی ناموس یعنی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا. کاش میں آپ کی نبوت کے زمانے میں قوی ہوتا اور کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکالے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا کہ بلا شبہ نکالے گی، کیونکہ جب بھی کوئی آدمی وہ پیغام حق اور دین حق لے کر آیا ہے جو آپ لائے ہیں تو اس کی قوم نے اس کو ستایا ہے، اور اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا. مگر ورقہ اس کے چند ہی روز کے بعد انتقال کر گئے اور اس واقعے کے بعد وحی قرآن کا سلسلہ رک گیا. فترت وحی کی مدت کے متعلق سہیلی کی روایت یہ ہے کہ 2.5 سال تک رہی اور بعض روایات میں 3 سال کی مدت بیان کی گئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق. بسم ربک میں لفظ اسم بڑھانے سے اس طرف اشارہ ہے کہ قرآن جب بھی پڑھیں اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کریں، جیسا کہ خلاصہ تفسیر میں لکھا گیا ہے. دوسرا اشارہ اس میں اس عذر کی جواب کا ہے جو آپ نے پیش کیا تھا کہ میں قاری نہیں. بسم ربک کے لفظ سے اس طرف اشارہ کیا گیا کہ اگرچہ آپ اپنی موجودہ حالت کے اعتبار سے امی ہیں، لکھے پڑھے نہیں، مگر آپ کے رب کو سب قدرت ہے. وہ امی شخص کو اعلیٰ علوم اور خطابت کا سلیقہ اور فصاحت و بلاغت کا وہ درجہ دے سکتا ہے کہ جس کے سامنے بڑے بڑے لکھے پڑھے عاجز ہو جائیں، جیسا کہ بعد میں اس کا ظہور ہوا. اور اس جگہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے لفظ رب کو خصوصیت سے اختیار کرنے میں اس مضمون کی تائید و تاکید ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کا پروردگار ہے، ہر طرح کی تربیت کرتا ہے، وہ امی ہونے کے باوجود آپ سے پڑھوا بھی سکتا ہے. الذی خلق صفات الہیہ میں سے اس جگہ صفت تخلیق کو خصوصیت سے ذکر کرنے میں شاید یہ حکمت ہو کہ مخلوقات پر جیسے انعامات و احسانات حق تعالیٰ کے ہیں، ان میں سب سے پہلا انعام اس کو وجود عطا کرنا ہے جو تخلیق ربانی کے ذریعے عطا ہوتا ہے. اور اس جگہ خلق کا مفعول یعنی جس چیز کو پیدا کیا وہ ذکر نہیں کی گئی، اس میں اشارہ عموم کی طرف ہے کہ ساری ہی کائنات اس کی مخلوق ہے. خلق الانسان من علق. الذی خلق میں پوری کائنات کی تخلیق کا بیان ہوا تھا. خلق الانسان میں اشرف المخلوقات انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ غور سے دیکھو تو پوری کائنات و مخلوقات کا خلاصہ انسان ہے، جہاں میں جو کچھ ہے اس کی نظائر انسان کے وجود میں موجود ہے. اسی لیے انسان کو عالم اصغر کہا جاتا ہے. اور انسان کی تخصیص بالذکر کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبوت اور رسالت اور قرآن کے نازل کرنے کا مقصد احکام الہیہ کی تنفیذ و تعمیل ہے، وہ انسان ہی کے ساتھ مخصوص ہے. علقہ کے معنی منجمد خون کے ہیں. انسان کی تخلیق پر مختلف دور گزرے اور گزرتے ہیں. اس کی ابتدا مٹی اور عناصر سے ہے، پھر نطفے سے، اس کے بعد علقہ یعنی منجمد خون بنتا ہے، پھر مضغہ گوشت، پھر ہڈیاں وغیرہ پیدا کی جاتی ہیں. علقہ ان تمام ادوار تخلیق میں ایک درمیانہ حالت ہے، اس کو اختیار کر کے اس کے اول و آخر کی طرف اشارہ ہو گیا. اقرأ وربک الاکرم. یہاں لفظ اقرا کو مکرر لایا گیا ہے، جس کی ایک وجہ خلاصہ تفصیل میں آ چکی ہے. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پہلا اقرا تو خود آپ کے پڑھنے کے لیے فرمایا تھا، یہ دوسرا تبلیغ و دعوت اور لوگوں کو پڑھانے کے لیے فرمایا. اور اگر محض تاکید کے لیے تکرار ہو تو وہ بھی کچھ بعید نہیں. اور صرف اکرم میں اس طرف اشارہ ہے کہ تخلیق عالم اور تخلیق انسان میں اللہ تعالیٰ کی اپنی کوئی غرض اور نفع نہیں، بلکہ یہ سب بتقاضۂ جود و کرم ہے کہ میں بے مانگے کائنات کو وجود کی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی. الذی علم بالقلم. تخلیق انسانی کے بعد اس کی تعلیم کا بیان ہے، کیونکہ تعلیم ہی وہ چیز ہے جو انسان کو دوسرے تمام حیوانات سے ممتاز اور تمام مخلوقات سے اشرف و اعلیٰ بناتی. پھر تعلیم کی عام صورتیں 2 ہیں، ایک زبانی تعلیم، دوسرے بذریعہ قلم، تحریر و خط سے. ابتدائی صورت میں لفظ اقرا میں اگرچہ زبانی تعلیم ہی کی ابتدا ہے، مگر اس آیت میں جہاں تعلیم دینے کا بیان آیا ہے اس میں قلمی تعلیم کو مقدم کر کے بیان فرمایا ہے. تعلیم کا سب سے پہلا اور اہم ذریعہ قلم اور کتابت ہے. ایک صحیح حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ازل میں جب مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں جو عرش پر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یہ کلمہ لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی. اور حدیث میں یہ بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھے. اس نے تمام چیزیں جو قیامت تک ہونے والی تھیں لکھ دیں. یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس عرش پر ہے. قلم کی 3 قسمیں علماء نے فرمایا ہے کہ عالم میں قلم 3 ہیں.
ایک سب سے پہلا قلم جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور تقدیر کائنات لکھنے کا اس کو حکم دیا. دوسرے فرشتوں کے قلم جس سے وہ تمام ہونے والے واقعات اور ان کی مقادیر کو نیز انسانوں کے اعمال کو لکھتے ہیں. تیسرے عام انسانوں کے قلم جس سے وہ اپنے کلام لکھتے اور اپنے مقاصد میں کام لیتے ہیں. اور کتابت در حقیقت بیان کی ایک قسم ہے اور بیان انسان کی مخصوص صفت ہے. امام تفسیر مجاہد نے ابو عمرو سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں 4 چیزیں اپنے دست قدرت سے خود بنائیں اور ان کے سوا باقی مخلوقات کے لیے حکم دیا کن، یعنی ہو جا، وہ موجود ہو گئیں. یہ 4 چیزیں یہ ہیں: قلم، عرش، جنت عدن، آدم علیہ السلام. علم کتابت سب سے پہلے دنیا میں کس کو دیا گیا؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ سب سے پہلے یہ فن کتابت ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا تھا اور سب سے پہلے انہوں نے لکھنا شروع کیا. کعب احبار اور بعض حضرات نے فرمایا کہ سب سے پہلے یہ فن حضرت ادریس علیہ السلام کو ملا ہے اور سب سے پہلے کاتب دنیا میں وہی ہے. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ہر شخص جو کتابت کرتا ہے وہ تعلیم من جانب اللہ ہی ہے. خط و کتابت اللہ تعالی کی بڑی نعمت ہے. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قلم اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو نہ کوئی دین قائم رہتا، نہ دنیا کے کاروبار درست ہوتے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو ان چیزوں کا علم دیا جن کو وہ نہیں جانتے تھے اور ان کو جہل کی اندھیری سے نور علم کی طرف نکالا اور علم کتابت کی ترغیب دی، کیونکہ اس میں بے شمار اور بڑے منافع ہیں جن کا اللہ کے سوا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. تمام علوم و حکم کی تدوین اور اولین و آخرین کی تاریخ، ان کے حالات و مقالات اور اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابیں سب قلم ہی کے ذریعے لکھی گئی اور رہتی دنیا تک باقی رہیں گی. اگر قلم نہ ہو تو دنیا و دین کے سارے ہی کام مختل ہو جائیں. علماء سلف و خلف نے ہمیشہ خط و کتابت کا بہت اہتمام کیا ہے. علماء سلف و خلف نے ہمیشہ تعلیم، خط و کتابت کا بڑا اہتمام کیا ہے، جس پر ان کی تصانیف عظیم الشان ذخائر آج تک شاہد ہیں. افسوس ہے کہ ہمارے اس دور میں علماء و طلباء نے اس اہم ضرورت کو ایسا نظر انداز کیا ہے کہ سینکڑوں میں 2-4 آدمی مشکل سے تحریر کتابت کے جاننے والے نکلتے ہیں. فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتابت کی تعلیم نہ دینے کا راز. حق تعالیٰ جل شانہ نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو لوگوں کے فکر و قیاس سے بالاتر بنانے کے لیے آپ کی جائے پیدائش سے لے کر آپ کے ذاتی حالات تک سب ایسے بنائے تھے کہ جن میں کوئی انسان اپنی ذاتی کوشش و محنت سے کوئی کمال حاصل نہیں کر سکتا. جائے پیدائش کے لیے عرب کا صحرا تجویز ہوا جو متمدن دنیا اور علم و حکمت کے گہواروں سے بالکل کٹا ہوا تھا، اور راستے اور مواصلات اتنے دشوار گزار تھے کہ شام و عراق اور مصر وغیرہ کے متمدن شہروں سے یہاں کے لوگوں کا کوئی جوڑ نہ تھا. اسی لیے عرب سب کے سب ہی امیین کہلاتے تھے. ایسے ملک اور ایسے قبائل میں آپ پیدا ہوئے اور پھر حق تعالیٰ نے ایسے سامان کیے کہ عرب کے لوگوں میں جو خال خال کوئی علم و حکمت اور خط و کتابت سیکھ لیتا تھا، آپ کو اس کے سیکھنے کا بھی موقع نہ دیا گیا. ان حالات میں پیدا ہونے والے انسان سے علم و حکمت اور اخلاق فاضلہ عالیہ کا کس کو تصور ہو سکتا ہے؟ اچانک حق تعالیٰ نے خلعت نبوت سے نوازا اور علم و حکمت کا غیر منقطع سلسلہ آپ کی زبان مبارک پر جاری فرما دیا. فصاحت و بلاغت میں عرب کے بڑے بڑے شعراء و بلغاء آپ کے سامنے عاجز ہو گئے. یہ ایک کھلا ہوا معجزہ تھا کہ ہر آنکھوں والا اس کو دیکھ کر یہ یقین کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آپ کے کمالات انسانی سعی و عمل کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے غیبی عطیات ہیں. خط و کتابت کی تعلیم نہ دینے میں بھی یہی حکمت تھی. علم الانسان ما لم یعلم. اس سے پہلی آیت میں تعلیم کے خاص ذریعے کا ذکر تھا جو عام طور پر تعلیم کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی قلمی تعلیم. ذریعہ علم صرف قلم نہیں بلکہ بے شمار ذرائع ہیں. اس آیت میں اس کا ذکر ہے کہ اصل تعلیم دینے والا اللہ تعالیٰ سبحانہ ہے اور اس کے لیے ذرائع تعلیم بے شمار ہیں، کچھ قلم ہی کے ساتھ مخصوص نہیں. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ علم دیا جس سے وہ پہلے ناواقف تھا. اس میں قلم یا کسی دوسرے ذریعہ تعلیم کا ذکر نہ فرمانے سے اس طرف اشارہ ہے کہ حق تعالیٰ کی یہ تعلیم انسان کی ابتداء آفرینت سے جاری ہے کہ اول اس میں عقل پیدا کی جو سب سے بڑا ذریعہ علم ہے. انسان اپنی عقل سے خود بغیر کسی تعلیم کے بہت سی چیزیں سمجھتا ہے، پھر اس کے پس و پیش میں اپنی قدرت کاملہ کے ایسے مناظر اور دلائل قدرت رکھ دیے جن کا مشاہدہ کر کے وہ اپنی عقل سے اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان سکے. پھر وحی اور الہام کے ذریعے بہت سی چیزوں کا علم انسان کو عطا فرمایا اور بہت سی ضروری چیزوں کا علم انسان کے ذہن میں خود بخود پیدا فرما دیا.
جس میں کسی زبان یا قلم کی تعلیم کا دخل نہیں۔ ایک بے شعور بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے ساتھ ہی اپنی غذا کے مرکز یعنی ماں کی چھاتیوں کو پہچان لیتا ہے۔ پھر چھاتی سے دودھ اتارنے کے لیے منہ کو دبانا اس کو کس نے سکھایا اور کون سکھا سکتا تھا؟ پھر اس کو ایک ہنر ہونے کا اللہ تعالیٰ نے اول ولادت ہی سے سکھا دیا۔ بچے کا یہ رونا اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کو روتا ہوا دیکھ کر ماں باپ اس فکر میں پڑ جاتے ہیں کہ اس کو کیا تکلیف ہے۔ اس کی بھوک، پیاس، سردی، گرمی کی سب ضروریات اسی رو دینے ہی سے پوری ہوتی ہیں۔ یہ رونے کی تعلیم اس نومولود کو کون کر سکتا تھا اور کس طرح کرتا؟ یہ سب وہابی علم ہے جو اللہ تعالیٰ ہر جاندار کے خصوصاً انسان کے ذہن میں پیدا فرما دیتا ہے۔ اس ضروری علم کے بعد پھر زبانی تعلیم، پھر قلبی تعلیم کے ذریعے اس کے علوم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور ما لم یعلم یعنی جس کو وہ نہیں جانتا تھا اس کے کہنے کی بظاہر کوئی ضرورت نہ تھی، کیونکہ عادتاً تعلیم تو اسی چیز کی ہوتی ہے جس کو انسان نہیں چاہتا۔ اس کے فرمانے میں اشارہ اس طرف ہے کہ اس خداداد علم و ہنر کو انسان اپنا ذاتی کمال نہ سمجھ بیٹھے۔ ما لم یعلم سے اشارہ فرما دیا کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا ہے جب وہ کچھ نہیں جانتا تھا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، یعنی اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے بطن سے ایسی حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ معلوم ہوا کہ انسان کو جو بھی علم و ہنر ملا ہے وہ اس کا ذاتی نہیں بلکہ سب خالق و مالک کا عطیہ ہے۔ اور بعض حضرات مفسرین نے اس آیت میں انسان سے حضرت آدم یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد قرار دیا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو تعلیم دی گئی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری پیغمبر ہیں جن کی تعلیم میں تمام انبیاء سابقین کے علوم اور لوح و قلم کے علوم شامل ہیں۔ یہاں تک سورہ اقرا کی 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئیں۔ اس کے بعد کی آیتیں کافی عرصے کے بعد نازل ہوئی ہیں، کیونکہ باقی آیتیں آخر سورت تک ابو جہل کے ایک واقعے کے متعلق ہیں، اور ابتدائی وحی و نبوت میں تو مکہ میں کوئی بھی آپ کا مخالف نہ تھا، سب آپ کو امین کے لقب سے پکارتے تھے اور محبت و تعظیم کرتے تھے۔ ابو جہل کی مخالفت اور دشمنی خصوصاً نماز پڑھنے سے روکنے کا واقعہ جو آگے آنے والی آیت میں مذکور ہے، ظاہر ہے کہ اس وقت کا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و دعوت کا اعلان فرمایا اور شب معراج میں آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ۔ اس آیت کا روئے سخن اگرچہ ایک خاص شخص یعنی ابو جہل کی طرف ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، مگر عنوان عام رکھا ہے جس میں عام انسانوں کی ایک کمزوری بیان کی گئی، وہ یہ ہے کہ انسان جب تک دوسروں کا محتاج رہتا ہے تو سیدھا چلتا ہے، اور جب اس کو یہ گمان ہو جائے کہ میں کسی کا محتاج نہیں، سب سے بے نیاز ہوں، تو اس کے نفس میں طغیان یعنی سرکشی وغیرہ اور دوسرے ظلم و جور کے رجحانات پیدا ہو جاتے ہیں، جیسا کہ عموماً مالداروں اور اقتدار حکومت والوں اور اولاد و احباب یا خدام کی کثرت رکھنے والوں میں اس کا بکثرت مشاہدہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے تمول اور جماعت جتھے کی طاقت میں مست ہو کر کسی کو نظر میں نہیں لاتے۔ چونکہ ابو جہل کا بھی یہی حال تھا کہ مکہ مکرمہ کے خوشحال لوگوں میں سے تھا، اور اس کے قبیلے بلکہ پورے شہر کے لوگ اس کی تعظیم و تکریم کرتے اور بات مانتے تھے، وہ بھی اسی پندار میں مبتلا ہوا، یہاں تک کہ سید الانبیاء اور اشرف الخلائق کی شان میں گستاخی کر بیٹھا۔ اگلی آیت میں ایسے سرکشوں کے برے انجام پر تنبیہ ہے۔ ان الی ربک الرجعی، رجعہ مثل بشرا کے اسم مصدر ہے، معنی یہ ہے کہ سب کو اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اس کے ظاہر معنی تو یہی ہے کہ مرنے کے بعد سب کو اللہ کے پاس جانا اور اچھے برے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس وقت اس طغیانی اور سرکشی کے انجام بد کو آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور یہ بھی بعید نہیں کہ اس جملے میں مغرور انسان کے غرور کا علاج بتایا گیا ہو کہ اے احمق، تو اپنے آپ کو سب سے بے نیاز خود مختار سمجھتا ہے، اگر غور کرے گا تو اپنی ہر حالت بلکہ ہر حرکت و سکون میں تو اپنے آپ کو رب تعالی کا محتاج پائے گا۔ اگر اس نے تجھے کسی انسان کا محتاج بظاہر نہیں بنایا تو کم از کم اس کو تو دیکھ کہ اللہ تعالی کا تو ہر چیز، اس کو تو دیکھ کہ تو اللہ تعالی کا ہر چیز میں محتاج ہے، اور انسانوں کی محتاجی سے بے نیاز سمجھنا پھر بھی صرف ظاہری مغالطہ ہی ہے، ورنہ اللہ تعالی نے انسان کو مدنی الطبع بنایا ہے، وہ اکیلا اپنی ضروریات میں سے کسی ایک ضرورت کو بھی پورا نہیں کر سکتا۔
اپنے ایک لقمے کو دیکھے تو پتہ چلے گا کہ ہزاروں انسانوں اور جانوروں کی محنت شاقہ اور مدت دراز تک کام میں لگے رہنے کا نتیجہ یہ لقمہ تر ہے جو بے فکری کے ساتھ نگل رہا ہے، اور اتنے ہزاروں انسانوں کو اپنی خدمت میں لگا لینا کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہی حال اس کے لباس اور دوسری تمام ضروریات کا ہے کہ ان کے مہیا کرنے میں ہزاروں لاکھوں انسانوں اور جانوروں کی محنت کا دخل ہے جو تیرے غلام نہیں۔ اگر تو ان سب کو تنخواہیں دے کر بھی چاہتا کہ اپنے اس کام کو پورا کرے تو ہرگز تیرے بس میں نہ آتا۔ ان باتوں میں غور و فکر انسان پر یہ راز کھولتا ہے کہ اس کی تمام ضروریات کے مہیا کرنے کا نظام خود اس کا بنایا ہوا نہیں، بلکہ خالق کائنات نے اپنی حکمت بالغہ سے بنایا اور چلایا ہے۔ کسی دل میں ڈال دیا کہ زمین میں کاشت کا کام کرے، کسی کے دل میں ڈال دیا، کسی کے دل میں یہ پیدا کر دیا کہ وہ لکڑی تراشے اور نجاری کا کام کرے، کسی کے دل میں لوہار کے کام کی رغبت ڈال دی اور کسی کو محنت و مزدوری کرنے ہی میں راضی کر دیا، کسی کو تجارت و صنعت کی طرف راغب کر کے انسانی ضروریات کے بازار لگا دیے۔ نہ کوئی حکومت اس کا نظم قانون سے کر سکتی تھی، نہ کوئی فرد۔ اس لیے اس غور و فکر کا لازمی نتیجہ اِلیٰ رَبِّکَ الرُّجْعَىٰ ہے، یعنی انجام کار سب چیزوں کا حق تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے تابع ہونا مشاہدے میں آ جاتا ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ، اس آیت سے آخر سورت تک ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا اور آپ نے نماز پڑھنا شروع کی تو ابو جہل نے آپ کو نماز پڑھنے سے روکا اور دھمکی دی کہ آئندہ نماز پڑھیں گے اور سجدہ کریں گے تو وہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو پاؤں سے کچل دے گا۔ اس کے جواب اور اس کو زجر کرنے کے لیے آیت آئی ہے، ان میں فرمایا أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ، یعنی کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ یہاں یہ ذکر نہیں فرمایا کہ کس کو دیکھ رہا ہے، اس لیے عام اور شامل ہے کہ نماز پڑھنے والی بزرگ ہستی کو بھی دیکھ رہا ہے اور اس سے روکنے والے بدبخت کو بھی، اور یہاں صرف اس جملے پر اکتفا کیا گیا کہ ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، آگے دیکھنے کے بعد کیا حشر ہوگا اس کے ذکر نہ کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ ہولناک انجام قابل تصور نہیں۔ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، صفع مصدر سے مشتق ہے جس کے معنی سختی کے ساتھ کھینچنے کے ہیں، اور ناصیہ سر کے اگلے بالوں کو کہا جاتا ہے جو پیشانی کے اوپر ہوتے ہیں۔ جس شخص کے پیشانی کے بال کسی کے ہاتھ میں آ جائیں وہ اس کے ہاتھ میں مجبور و مقہور ہو کر رہ جاتا ہے۔ کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہے کہ ابو جہل کی بات پر کان نہ دھریں اور سجدے اور نماز میں مشغول رہیں کہ یہی اللہ تعالیٰ کے قرب کا راستہ ہے۔ سجدے کی حالت میں قبولیت دعا۔ ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب سے قریب تر اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ سجدے میں ہو، اس لیے سجدے میں بہت دعا کیا کرو۔ اور ایک دوسری صحیح حدیث میں یہ لفظ بھی آئے ہیں، سجدے کی حالت میں دعا قبول ہونے کے لائق ہے۔ نفل نمازوں کے سجدے میں دعا کرنا ثابت ہے۔ بعض روایات حدیث میں اس دعا کے خاص الفاظ بھی آئے ہیں، وہ الفاظ معصورہ پڑھے جائیں تو بہتر ہے۔ فرائض میں اس طرح کی دعائیں ثابت نہیں کیونکہ فرائض میں اختصار مطلوب ہے۔ اس آیت کو پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہے۔ صحیح مسلم میں بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت پر سجدہ تلاوت کرنا ثابت ہے۔ واللہ اعلم۔ تمت سورۃ العلق، 5 رمضان 1391 ہجری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ سورۃ القدر، سورہ قدر مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 5 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے اس کو اتارا شب قدر میں، اور تو نے کیا سمجھا کہ کیا ہے شب قدر؟ شب قدر بہتر ہے 1000 مہینے سے،
اترتے ہیں فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر، امان ہے وہ رات صبح کے نکلنے تک۔ خلاصہ تفسیر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ تحقیق شب قدر میں نازل ہونے کی سورہ دخان میں گزری ہے، اور زیادہ تشویق کے لیے فرماتے ہیں کہ آپ کو کچھ معلوم ہے کہ شب قدر کیسی چیز ہے؟ آگے جواب ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ اور وہ رات ایسی ہے کہ اس رات میں فرشتے اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں، اور وہ شب سراپا سلام ہے، جیسا حدیث بیقی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ میں آتے ہیں، اور جس شخص کو قیام و قعود و ذکر میں مشغول دیکھتے ہیں تو اس پر صلوات بھیجتے ہیں، یعنی اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور خازن نے ابن الجوزی سے اس روایت میں یسلمون بھی بڑھایا ہے، یعنی سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اور یسلون کا خلاصہ بھی یہی ہے، کیونکہ رحمت و سلامتی میں تلازم ہے، اسی کو قرآن میں سلام فرمایا ہے، اور امر خیر سے مراد یہی ہے۔ اور نیز روایات میں اس میں توبہ کا قبول ہونا، ابواب سما کا مفتوح ہونا، اور ہر مومن پر ملائکہ کا سلام کرنا آیا ہے۔ اور ان امور کا بواسطہ ملائکہ کے ہونا اور موجب سلامت ہونا ظاہر ہے، یا امر سے مراد وہ امور ہیں جن کا عنوان سورہ دخان میں امر حکیم اور اس شب میں ان کا طے ہونا ذکر فرمایا ہے۔ وہ شب قدر اسی صفت و برکت کے ساتھ طلوع فجر تک رہتی ہے، یہ نہیں کہ اس شب کے کسی خاص حصے میں یہ برکت ہو اور کسی میں نہ ہو۔ معارف و مسائل۔ شان نزول، ابن ابی حاتم نے مجاہد سے مرسلن روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا حال ذکر کیا جو 1000 مہینے تک مسلسل مشغول جہاد رہا، کبھی ہتھیار نہیں اتارے۔ مسلمانوں کو یہ سن کر تعجب ہوا، اس پر سورہ قدر نازل ہوئی جس میں اس امت کے لیے صرف ایک رات کی عبادت کو اس مجاہد کی عمر بھر کی عبادت یعنی 1000 مہینے سے بہتر قرار دیا ہے۔ اور ابن جریر نے بروایت مجاہد ایک دوسرا واقعہ ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد کا یہ حال تھا کہ ساری رات عبادت میں مشغول رہتا اور صبح ہوتے ہی جہاد کے لیے نکل کھڑا ہوتا، دن بھر جہاد میں مشغول رہتا، 1000 مہینے اس نے اسی حال میں اسی مسلسل عبادت میں گزار دیے۔ اس پر اللہ تعالی نے سورہ قدر نازل فرما کر اس امت کی فضیلت ثابت فرما دی، سب پر ثابت فرما دی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ ابن کثیر نے یہی قول امام مالک کا نقل کیا ہے، اور بعض ائمہ شافعیہ نے اس کو جمہور کا قول لکھا ہے۔ خطابی نے اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے، مگر بعض محدثین نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ لیلۃ القدر کے معنی۔ قدر کے ایک معنی عظمت و شرف کے ہیں۔ زہری وغیرہ حضرات علماء نے اس جگہ یہی معنی لیے ہیں، اور اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ اس رات کی عظمت و شرف ہے۔ اور ابو بکر وراق نے فرمایا کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا گیا کہ جس آدمی کی اس سے پہلے اپنی بے عملی کے سبب کوئی قدر و قیمت نہ تھی، اس رات میں توبہ و استغفار اور عبادت کے ذریعے وہ صاحب قدر و شرف بن جاتا ہے۔ قدر کے دوسرے معنی تقدیر و حکم کے بھی آتے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ اس رات میں تمام مخلوقات کے لیے جو کچھ تقدیر ازلی میں لکھا ہے اس کا جو حصہ اس سال میں رمضان سے اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہے وہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کائنات کی تدبیر اور تنفیذ امور کے لیے مامور ہے۔ اس میں ہر انسان کی عمر اور موت اور رزق اور بارش وغیرہ کی مقداریں مقررہ فرشتوں کو لکھوا دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ جس شخص کو اس سال میں حج نصیب ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ فرشتے جن کو یہ امور سپرد کیے جاتے ہیں بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ کے 4 ہیں: اسرافیل، میکائیل، عزرائیل اور جبرائیل علیہم السلام۔ سورہ دخان کی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، میں یہ مضمون خود صراحت کے ساتھ آ گیا ہے کہ اس لیلہ مبارکہ میں تمام امور تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ اور اس آیت کی تفسیر میں گزر گیا ہے کہ جمہور مفسرین کے نزدیک لیلہ مبارکہ سے مراد بھی لیلۃ القدر ہی ہے۔
اور بعض حضرات نے جو لیلہ مبارکہ سے نصف شعبان کی رات یعنی لیلۃ البرات مراد لی ہے تو وہ اس کی تطبیق اس طرح کرتے ہیں کہ ابتدائی فیصلے امور تقدیر کے اجمالی طور پر شب برات میں ہو جاتے ہیں، پھر ان کی تفصیلات لیلۃ القدر میں لکھی جاتی ہیں۔ اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول سے ہوتی ہے، جس کو بغوی نے بروایت ابو الضحیٰ نقل کیا ہے۔ اس میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سال بھر کے تقدیری امور کا فیصلہ تو شب برات یعنی نصف شعبان ہی کی رات میں کر لیتے ہیں، پھر شب قدر میں یہ فیصلے متعلقہ فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ امور تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سال میں جو امور تقدیر نافذ ہونا ہے وہ لوح محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اور اصل نوشتہ تقدیر ازل میں لکھا جا چکا ہے۔ لیلۃ القدر کی تعین۔ اتنی بات تو قرآن کریم کی تصریحات سے ثابت ہے کہ شب قدر ماہ رمضان المبارک میں آتی ہے، مگر تاریخ کے تعین میں علماء کے مختلف اقوال ہیں جو 40 تک پہنچتے ہیں۔ مگر تفسیر مظہری میں ہے کہ ان سب اقوال میں صحیح یہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، مگر آخری عشرے کی کوئی خاص تاریخ متعین نہیں، بلکہ ان میں سے کسی بھی رات ہو سکتی ہے۔ وہ ہر رمضان میں بدلتی رہتی ہے، اور ان 10 میں سے خاص طاق راتیں یعنی 21، 23، 25، 27، 29 میں از روئے احادیث صحیحہ زیادہ احتمال ہے۔ اس قول میں تمام احادیث جو تعین شب قدر کے متعلق آئی ہیں جمع ہو جاتی ہیں، جن میں 21، 23، 25، 27، 29 راتوں میں شب قدر ہونے کا ذکر آیا ہے۔ اگر شب قدر کو ان راتوں میں دائر اور ہر رمضان میں منتقل ہونے والا قرار دیا جائے تو یہ سب روایات حدیث اپنی اپنی جگہ درست اور ثابت ہو جاتی ہیں، کسی میں تعویل کی ضرورت نہیں رہتی۔ اسی لیے اکثر ائمہ فقہا نے اس کو عشرہ اخیرہ میں منتقل ہونے والی رات قرار دیا ہے۔ ابو قلابہ، امام مالک، احمد بن حنبل، سفیان ثوری، اسحاق بن راہویہ، ابو طور، مزنی، ابن خزیمہ رحمہم اللہ علیہما وغیرہ سب نے یہی فرمایا ہے۔ اور ایک روایت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس کے موافق منقول ہے، اور دوسری روایت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ہے کہ یہ رات منتقل ہونے والی نہیں بلکہ معین ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اور صحیح مسلم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشر اخیرہ کی طاق راتوں میں طلب کرو۔ شب قدر کو رمضان کے عشر اخیرہ کی طاق راتوں میں طلب کرو۔ لیلۃ القدر کے بعض فضائل اور اس رات کی مخصوص دعا۔ اس رات کی سب سے بڑی فضیلت تو وہی ہے جو اس صورت میں بیان ہوئی ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں یعنی 83 سال سے زائد کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ پھر بہتر ہونے کی کوئی حد مقرر نہیں، کتنی بہتر ہے کہ دگنی، چگنی، 10 دگنی، سوگنی وغیرہ سبھی احتمالات ہیں۔ دگنی، چگنی، 10 گنی، 100 گنی وغیرہ سبھی احتمالات ہیں۔ اور صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شب قدر میں عبادت کے لیے کھڑا رہا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر میں وہ تمام فرشتے جن کا مقام سدرۃ المنتہا پر ہے جبرائیل امین کے ساتھ دنیا میں اترتے ہیں، اور کوئی مومن مرد یا عورت ایسی نہیں جس کو وہ سلام نہ کرتے ہوں بجز اس آدمی کے جو شراب پیتا یا خنزیر کا گوشت کھاتا ہو۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم بد نصیب ہے۔ شب قدر میں بعض حضرات کو خاص انوار کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے، مگر نہ یہ سب کو حاصل ہوتا ہے، نہ رات کی برکات اور ثواب حاصل ہونے میں ایسے مشاہدات کا کچھ دخل ہے، اس لیے اس کی فکر میں نہ پڑنا چاہیے۔ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر میں شب قدر کو پاؤں تو کیا دعا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں، میری خطائیں معاف فرمائیے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس آیت میں تصریح ہے کہ قرآن کریم شب قدر میں نازل ہوا۔ اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ پورا قرآن لوح محفوظ سے اس رات میں اتارا گیا، پھر جبرائیل امین اس کو تدریجاً 23 سال کے عرصے میں حسب ہدایت تھوڑا تھوڑا لاتے رہے، اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ابتدائے نزول قرآن اس رات میں چند آیتوں سے ہو گیا، باقی بعد میں نازل ہوتا رہا۔ تمام آسمانی کتابیں رمضان ہی میں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحف ابراہیم علیہ السلام
3 تاریخ رمضان میں، تورات 6 تاریخ میں، اور انجیل 13 تاریخ میں، اور زبور 18 تاریخ رمضان میں نازل ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 24 تاریخ رمضان میں اترا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، روح سے مراد جبرائیل امین ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل امین فرشتوں کی بڑی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور جتنے اللہ کے بندے مرد و عورت نماز یا ذکر اللہ میں مشغول ہوتے ہیں سب کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ من کل امر میں حرف من بمعنی با ہے، جیسے یحفظونہ من امر اللہ میں بھی من بمعنی با استعمال ہوا ہے۔ معنی یہ ہے کہ فرشتے لیلۃ القدر میں تمام سال کے اندر پیش آنے والے تقدیری واقعات لے کر زمین پر اترتے ہیں، اور بعض حضرات مفسرین مجاہد وغیرہ نے من کل امر کو سلام کے ساتھ متعلق کر کے یہ معنی قرار دیے ہیں کہ یہ رات سلامتی ہے ہر شر و آفت اور بری چیز سے۔ سلام عبارت کی اصل ہی سلام ہے، لفظ ہی حذف کر دیا گیا۔ لفظ ہی عبارت کی اصل ہی سلام ہے، لفظ ہی حذف کر دیا گیا۔ معنی یہ ہے کہ یہ رات سلام اور سلامتی ہی ہے اور خیر ہی خیر ہے، اس میں شر کا نام نہیں۔ اور بعض حضرات نے تقدیر عبارت سلام ہو قرار دے کر سلام ہو قرار دے کر اس کو من کل امر کی صفت بنایا، اور معنی یہ ہوئے کہ یہ فرشتے ہر ایسا عمل لے کر آتے ہیں جو خیر و سلام ہے۔ یا حتی مطلع الفجر، یعنی لیلۃ القدر کی یہ برکات رات کے کسی خاص حصے کے ساتھ مخصوص نہیں، شروع رات سے طلوع فجر تک ایک ہی حکم ہے۔ فائدہ، ان آیات میں لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ 1000 مہینوں کے اندر بھی ہر سال ایک شب قدر آئے گی تو حساب کس طرح بنے گا؟ ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ یہاں 1000 مہینوں سے وہ مراد ہیں جن میں شب قدر شامل نہ ہو، اس لیے کوئی اشکال نہیں۔ اختلاف مطالعہ کے سبب مختلف ملکوں اور شہروں میں شب قدر مختلف دنوں میں ہو تو اس میں کوئی اشکال نہیں، کیونکہ ہر جگہ کے اعتبار سے جو رات شب قدر قرار پائے گی اس جگہ اسی رات میں شب قدر کے برکات حاصل ہوں گے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ مسئلہ، جس شخص نے شب قدر میں عشاء اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لی اس نے بھی اس رات کا ثواب پا لیا، اور جو شخص جتنا زیادہ کرے گا زیادہ ثواب پائے گا۔ صحیح مسلم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو آدھی رات کے قیام کا ثواب پا لیا، اور جس نے صبح کی نماز بھی جماعت سے ادا کر لی تو پوری رات جاگنے عبادت کرنے کا ثواب حاصل کر لیا۔ تمت سورۃ القدر بحمد للہ، 7 رمضان 1391 ہجری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔ سورۃ البینہ، سورہ بینہ مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 8 آیتیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نہ تھے وہ لوگ جو منکر ہیں اہل کتاب اور مشرک باز آنے والے یہاں تک کہ پہنچے ان کے پاس کھلی کتاب،
ایک رسول اللہ کا پڑھتا ہوا ورق پاک، اس میں لکھی ہیں کتابیں مضبوط، اور وہ جو پھوٹ پڑی اہل کتاب میں سو جب کہ آ چکی ان کے پاس کھلی بات، اور ان کو حکم یہی ہوا کہ بندگی کریں اللہ کی خالص کر کے اس کے واسطے بندگی ابراہیم کی راہ پر، اور قائم رکھیں نماز اور دیں زکوٰۃ، اور یہ ہے راہ مضبوط لوگوں کی۔ اور جو منکر ہوئے اہل کتاب اور مشرک ہوں گے دوزخ کی آگ میں سدا رہیں اس میں، وہ لوگ ہیں سب خلق سے بدتر، وہ لوگ جو یقین لائے اور کیے بھلے کام وہ لوگ ہیں سب خلق سے بہتر۔ بدلہ ان کا ان کے رب کے یہاں باغ ہیں ہمیشہ رہنے کو، نیچے بہتی ہیں ان کے نہریں، سدا رہیں ان میں ہمیشہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی، یہ ملتا ہے اس کو جو ڈرا اپنے رب سے۔ خلاصہ تفسیر، جو لوگ اہل کتاب اور مشرکین میں سے قبل بعثت نبویہ کافر تھے وہ اپنے کفر سے ہرگز باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آتی، یعنی ایک اللہ کا رسول جو ان کو پاک صحیفے پڑھ کر سناوے جن میں درست مضامین لکھے ہوں۔ مراد قرآن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کفار کا کفر ایسا شدید تھا اور ایسے جہل میں مبتلا تھے کہ بدون کسی عظیم رسول کے ان کی راہ پر آنے کی کوئی توقع نہ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی حجت تمام کرنے کے لیے آپ کو قرآن دے کر مبعوث فرمایا، اور ان کو چاہیے تھا کہ اس کو غنیمت سمجھتے اور اس پر ایمان لے آتے، مگر جو لوگ اہل کتاب تھے اور غیر اہل کتاب تو بدرجہ اولا وہ اس واضح دلیل کے آنے ہی کے بعد دین میں مختلف ہو گئے، یعنی دین حق سے بھی اختلاف کیا، اور باہمی اختلاف جو پہلے سے تھے ان کو بھی دین حق کا اتباع کر کے دور نہ کیا، اور مشرکین کو بدرجہ اولا اس لیے کہا کہ ان کے پاس تو پہلے سے بھی کوئی علم سماوی نہ تھا، حالانکہ ان لوگوں کو کتب سابقہ میں یہی حکم ہوا تھا کہ اللہ کی اس طرح عبادت کریں کہ عبادت کو اسی کے لیے خالص رکھیں، یکسو ہو کر ادیان باطلہ کی طرح کسی کو اللہ کا شریک نہ بناویں، اور نماز کی پابندی رکھیں اور زکوٰۃ دیا کریں، اور یہی طریقہ ہے ان درست مضامین مذکورہ کا بتلایا ہوا۔ حاصل تقریر کا یہ ہوا کہ ان اہل کتاب کو ان کی کتابوں میں یہ حکم ہوا تھا کہ قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور یہی تعلیم تھی قرآن کی جس کو اوپر کتب قیمہ سے تعبیر فرمایا ہے، اس لیے اس قرآن کے نہ ماننے سے خود اپنی کتب کی مخالفت بھی لازم آتی ہے۔ یہ تو الزام اہل کتاب کو ہوا، اور مشرکین اگرچہ پہلی کتب کو نہیں مانتے مگر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کا حق ہونا یہ بھی تسلیم کرتے تھے، اور یہ بات یقینی طور پر ثابت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شرک سے بالکل بری تھے، اور کتب قیمہ یعنی قرآن کا اس طریقے سے کے ساتھ موافق ہونا بھی ظاہر ہے، اس لیے ان پر بھی حجت تمام ہو گئی، اور مراد ان متفرقین و مخالفین سے بعض وہ کفار ہیں جو ایمان نہ لائے تھے، اور قرینہ مقابلے سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جن لوگوں نے تفرق اور خلاف نہیں کیا وہ اہل ایمان ہیں۔ آگے بیان عمل کے بعد تصریحاً کفار کی دونوں قسموں یعنی اہل کتاب و مشرکین کی اور مومنین کی سزا و جزا کا مضمون ارشاد فرماتے ہیں، یعنی بے شک جو لوگ اہل کتاب اور مشرکین میں سے کافر ہوئے وہ آتش دوزخ میں جاویں گے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ لوگ بدترین خلائق ہیں، اور بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہ لوگ بہترین خلائق ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے نزدیک ہمیشہ رہنے کی بہشتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے خوش رہے گا اور وہ اللہ سے خوش رہیں گے، یعنی نہ ان سے کوئی معصیت ہوگی اور نہ ان کو کوئی امر مکروہ پیش آئے گا جس سے احتمال عدم رضا کا جانبین سے ہو، اور یہ جنت اور رضا اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، اور اللہ سے ڈرنے ہی پر ایمان و عمل صالح مرتب ہوتا ہے جس کو دخول جنت و حصول رضا کا مدار فرمایا ہے۔ معارف و مسائل۔ پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا میں کفر و شرک اور جہالت کے انتہائی عموم اور غلبے کو ذکر کر کے فرمایا گیا ہے کہ کفر و شرک کی ایسی عالمگیر ظلمت کو دور کرنے کے لیے رب العالمین کی حکمت و رحمت کا تقاضا یہ ہوا کہ جیسے ان کا مرض شدید اور وبا عالمگیر ہے اس کے علاج کے لیے بھی کوئی سب سے بڑا ماہر حاذق معالج بھیجنا چاہیے، اس کے بغیر وہ اس مرض سے نجات نہ پا سکیں گے۔ آگے اس حاذق و ماہر حکیم کی صفت بیان کی کہ اس کا وجود ایک بینہ یعنی حجت واضحہ ہو شرک و کفر کے ابطال کے لیے۔ آگے فرمایا کہ مراد اس معالج سے اللہ کا رسول اعظم ہے جو قرآن کی حجت واضحہ لے کر ان کے پاس آوے،
اس مجموعے میں بعثت نبوی سے پہلے زمانے کے فساد عظیم اور ہر طرف جہالت و ظلمت ہونا بھی معلوم ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت شان کا بھی بیان ہوا۔ آگے قرآن کی چند اہم صفات کا بیان فرمایا۔ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ۔ یتلو تلاوت سے مشتق ہے، جس کے معنی پڑھنے کے ہیں، مگر ہر پڑھنے کو تلاوت نہیں کہا جاتا، بلکہ وہ پڑھنا جو پڑھانے والے کی تلقین کے بالکل مطابق ہو، اس کو تلاوت کہتے ہیں۔ اسی لیے عرف میں عموماً لفظ تلاوت صرف قرآن پڑھنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ صحف صحیفہ کی جمع ہے، جن کاغذات میں کوئی مضمون تحریر ہو ان کو صحیفہ کہتے ہیں۔ کتب کتاب کی جمع ہے، اس کے ایک معنی تو لکھی ہوئی چیز کے ہیں، اس اعتبار سے کتاب اور صحیفہ تقریباً ہم معنی لفظ ہیں، اور کبھی لفظ کتاب بمعنی حکم بھی بولا جاتا ہے، جیسے کہ قرآن کی آیت لولا کتاب من اللہ سبق میں لفظ کتاب بمعنی حکم ہی مستعمل ہوا ہے۔ اس جگہ بھی یہی دوسرے معنی مراد ہے، کیونکہ معروف معنی میں لیں تو کتب عین صحف ہیں، فیہا کہنے کے کوئی معنی نہیں رہتے۔ مطہرہ یہ صحف کی صفت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ صحیفے جھوٹ اور شک اور نفاق اور گمراہی سے پاک ہیں۔ قیمہ بمعنی مستقیمہ کتب کی صفت ہے، معنی یہ ہے کہ یہ احکام مستقیم، منصفانہ و معتدل ہے، اور اس کے معنی مضبوط و مستحکم کے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ احکام الہیہ جو قرآن میں آئے قیامت تک قائم دائم رہیں گے۔ مطلب آیت کا یہ ہو گیا کہ اس زمانے کے مشرکین اور اہل کتاب کی گمراہی اس درجے میں پہنچی ہوئی تھی کہ ان کو اپنے عقائد باطلہ سے ہٹنا ممکن نہ تھا، جب تک کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانی اور حجت واضحہ نہ آ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے واسطے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت واضحہ بنا کر بھیجا، جس کا کام یہ تھا کہ وہ ان کو پاک صحیفے پڑھ کر سناتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ وحی خداوندی کے وہ احکام سناتے تھے جو بعد میں صحیفوں کے ذریعے محفوظ کیے گئے، کیونکہ ابتداءً تلاوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیفے سے نہیں بلکہ اپنی یاد سے پڑھ کر سناتے تھے، اور یہ پاک صحیفے ایسے ہیں جن میں ایسے احکام الہیہ ہیں جو عدل و اعتدال کے ساتھ دیے گئے ہیں اور ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ۔ تفرق سے مراد اس جگہ انکار و اختلاف ہے۔ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے جس پر تمام اہل کتاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت سے پہلے متفق تھے، کیونکہ ان کی آسمانی کتب تورات و انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا اور آپ کی خاص صفات اور آپ پر قرآن نازل ہونے کا واضح ذکر موجود تھا، اس لیے کسی یہودی نصرانی کو اس میں اختلاف نہیں تھا کہ آخر زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاویں گے، آپ پر قرآن نازل ہوگا، آپ ہی کا اتباع سب پر لازم ہوگا، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی ان کے اس اتفاق کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی یہ اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے آنے کے منتظر تھے، اور جب کبھی مشرکین سے ان کا مقابلہ ہوتا تو آنے والے نبی کے واسطے سے اپنی فتح مانگتے تھے، یعنی اللہ سے دعا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جو آنے والے ہیں ان کی برکت سے ہمیں فتح نصیب فرما دے، یا یہ کہ یہ مشرکین سے کہا کرتے تھے تم لوگ ہمارے خلاف زور آزمائی کرتے ہو، مگر ان قریب ایک ایسے رسول آنے والے ہیں جو تم سب کو زیر کر دیں گے، اور ہم چونکہ ان کے ساتھ ہوں گے تو فتح ہماری ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو اہل کتاب سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر متفق تھے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو منکر ہو گئے۔ اسی مضمون کو قرآن میں جگہ فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، یعنی جب ان لوگوں کے پاس وہ رسول یا دین حق یا قرآن آ گیا جس کو انہوں نے بھی اپنی آسمانی کتابوں کی پیشن گوئی کے مطابق پہچان لیا تو لگے کفر کرنے۔ اور آیت مذکورہ میں اسی مضمون کو اس طرح ذکر فرمایا کہ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یعنی یہ عجیب بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے اور دیکھنے سے پہلے تو ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اختلاف نہیں تھا، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعتقاد پر جمع تھے، مگر جب یہ اللہ کا بینہ واضحہ یعنی رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ان میں افتراق پیدا ہو گیا۔
کچھ لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور بہت سے انکار کرنے لگے۔ یہ معاملہ چونکہ اہل کتاب ہی کے ساتھ مخصوص تھا، اس لیے اس آیت میں صرف اہل کتاب ہی کا ذکر فرمایا ہے، مشرکین کو شامل نہیں کیا، بلکہ فرمایا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور پہلا معاملہ مشرکین اور اہل کتاب دونوں کو عام اور شامل تھا، اس لیے وہاں فرمایا لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ، اور خلاصے تفسیر مذکور میں معاملہ ثانیہ کو بھی مشرکین اور اہل کتاب دونوں میں عام قرار دے کر اس کے مطابق تقریر کی گئی ہے۔ واللہ اعلم۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہاں لفظ قیمہ بظاہر کتب کی صفت ہے جس کا ذکر اوپر آیا ہے، اور بعض نے اس کو ملت کی صفت قرار دیا ہے۔ حاصل آیت کا یہ ہے کہ اہل کتاب کو ان کی کتابوں میں یہی حکم دیا گیا تھا کہ اپنی عبادت و اطاعت کو خالص اللہ کے لیے رکھیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر فرمایا کہ یہ کچھ ان کی ہی خصوصیت نہیں، ہر ملت قیمہ، یہ تمام کتب قیمہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، ان سب کا دین اور طریقہ یہی ہے۔ اور ظاہر یہ ہے کہ قیمہ جو کتب کی صفت ہے، اس سے مراد بقرینی ہی سابق احکام قرآنیہ لیے جائیں تو مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ اس شریعت محمدیہ نے بھی جو احکام ان کو دیے وہ بھی بعینہا وہی تھے جو پہلے ان کی کتابوں نے دیے تھے۔ ان سے کچھ مختلف احکام ہوتے تو ان کی مخالفت کا کچھ بہانہ بھی ہوتا، اب وہ بھی نہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اس آیت میں اہل جنت کی سب سے بڑی نعمت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اب ناراضی کا کوئی خطرہ نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے خطاب کے لیے فرمائیں گے یا اہل الجنہ، تو اہل جنت جواب دیں گے لبیک ربنا وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک، یعنی اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں اور اطاعت حکم کے لیے تیار ہیں اور ہر بھلائی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حل رضیتم، یعنی تم لوگ راضی اور خوش ہو؟ وہ جواب دیں گے اے ہمارے پروردگار اب بھی راضی ہونے کا کیا احتمال ہے، جبکہ آپ نے ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما دیا جو کسی مخلوق کو نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا میں تم کو اس سے بھی افضل اور بہتر نعمت دے دوں؟ پھر فرمائیں گے کہ میں نے اپنی رضا تمہارے اوپر نازل کر دی، اب کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ اس حدیث میں بھی اہل جنت سے پوچھا گیا کہ آپ راضی بھی ہو، اور اس آیت میں خبر دی گئی کہ رضوا عنہ، یعنی اہل جنت بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے۔ یہاں بظاہر یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ سے اور اس کے ہر حکم اور ہر فعل سے راضی ہونا تو فرائض بندگی اور لازمہ عبدیت ہے، اس کے بغیر تو کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ پھر یہاں اہل جنت کی رضامندی ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جواب یہ ہے کہ رضا کے عام مفہوم کے اعتبار سے تو یہ صحیح ہے کہ رضا بالقدر واجبات و فرائض عبدیت میں سے ہے، لیکن رضا کا ایک درجہ اور بھی ہے جو اس سے آگے ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی ہر مراد عطا کر دیں اور کوئی تمنا و آرزو باقی نہ چھوڑیں۔ اس جگہ رضا سے یہی مراد ہے جیسے سورہ ضحیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے وہ چیز جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہاں بھی مراد غائب تمنا کا پورا کر دینا ہے، اسی لیے اس آیت کے نزول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک ایک بھی مومن جہنم میں باقی رہے گا۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ، آخر صورت میں تمام کمالات دینی اور نعمائے اخروی کا جس پر مدار ہے وہ بتلا دیا، یعنی خشیت اللہ۔ خشیت اس خوف کو نہیں کہا جاتا جو کسی دشمن یا درندے یا موذی چیز سے تبعین ہوتا ہے، بلکہ خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو کسی کی انتہائی عظمت و جلال کی وجہ سے پیدا ہو، جس کا مقتضا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر کام ہر حال میں اس کی رضا جوئی کی فکر کرتا ہے اور ناراضی کے شعبے سے بھی بچتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو عبد کامل اور مقبول بنانے والی ہے۔ تمت سورۃ البینہ بحمد للہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ سورۃ الزلزال، سورہ زلزال مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 8 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب ہلا ڈالے زمین کو اس کے بھونچال سے اور نکال باہر کرے زمین اپنے اندر سے بوجھ اور کہے آدمی اس کو کیا ہو گیا، اس دن کہہ ڈالے گی وہ اپنی باتیں، اس واسطے کہ تیرے رب نے حکم بھیجا اس کو۔ اس دن ہو پڑیں گے لوگ طرح طرح پر کہ ان کو دکھا دیے جائیں ان کے عمل، سو جس نے کی ذرہ بھر بھلائی وہ دیکھ لے گا اسے، اور جس نے کی ذرہ بھر برائی وہ دیکھ لے گا اسے۔ خلاصہ تفسیر، جب زمین اپنی سخت جنبش سے ہلائی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، مراد بوجھ سے دفینے اور مردے ہیں، اور اگرچہ بعض روایات سے پہلے بھی دفینوں کا باہر آ جانا معلوم ہوتا ہے، لیکن ممکن ہے کہ قیامت سے پہلے جو دفینے باہر آ گئے تھے مرور ایام سے، پھر ان پر مٹی آ گئی ہو اور مستور ہو گئے ہوں اور قیامت کے روز پھر نکلیں، اور دفائن کے ظاہر ہو جانے کی شاید یہ حکمت ہو کہ مال کی بہت محبت کرنے والے اپنی آنکھوں اموال کا بیکار ہونا دیکھ لیں گے۔ اس حالت کو دیکھ کر کافر آدمی کہے گا کہ اس کو کیا ہوا کہ زمین اس طرح ہل رہی ہے اور سب دفینے باہر آ رہے ہیں۔ اس روز زمین اپنی سب اچھی بری خبریں بیان کرنے لگے گی، اس سبب سے کہ آپ کے رب کا اس کو یہی حکم ہوگا۔ ترمذی وغیرہ میں اس کی تفسیر میں حدیث مرفوع آئی ہے کہ جس شخص نے روئے زمین پر جیسا عمل کیا ہوگا، اچھا یا برا، زمین سب کہہ دے گی، یہ اس کی شہادت ہوگی۔ اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر موقف حساب سے واپس ہوں گے، یعنی جو لوگ حساب محشر سے فارغ ہو کر لوٹیں گے تو کچھ جماعتیں جنتی کچھ دوزخی قرار پا کر جنت و دوزخ کی طرف چلی جاویں گی تاکہ اپنے اعمال کے ثمرات کو دیکھ لیں۔ سو جو شخص دنیا میں ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جو شخص ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، بشرط یہ کہ اس وقت تک وہ خیر و شر باقی رہی ہو، ورنہ اگر کفر کے سبب وہ چیز فنا ہو چکی ہو یا ایمان و توبہ کے ذریعے بدی معاف ہو چکی ہو تو وہ اس میں داخل نہیں، کیونکہ اب نہ وہ باطل شدہ چیز خیر ہے اور نہ وہ معاف کیا ہوا گناہ اور شر ہے، اس لیے محشر میں وہ سامنے نہ آویں گی۔ معارف و مسائل۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اس میں اختلاف ہے کہ اس آیت میں جس زلزلے کا ذکر آیا ہے یہ وہ زلزلہ ہے جو نفخہ اولا سے پہلے دنیا میں ہوگا، جیسا کہ علامات قیامت میں اس زلزلے کا ذکر آیا ہے، یا اس زلزلے سے مراد نفخہ ثانیہ کے بعد جب مردے زندہ ہو کر زمین سے اٹھیں گے اس وقت کا زلزلہ ہے۔ روایات اور اقوال مفسرین کے مختلف ہیں، اور اس میں بھی کوئی بعد نہیں کہ زلزلے متعدد ہوں، ایک نفخہ اول سے پہلے، دوسرا نفخہ ثانیہ کے بعد مردوں کے زندہ ہونے کے وقت، اور اس جگہ یہی دوسرا زلزلہ مراد ہو، اور اس صورت میں جو آگے احوال قیامت حساب کتاب کا ذکر ہے وہ قرینہ اسی کا ہے کہ یہ زلزلہ دوسرا نفخہ ثانیہ کے بعد کا ہے، واللہ اعلم۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زلزلے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ زمین اپنے جگر کے ٹکڑے سونے کی بڑی چٹانوں کی صورت میں اگل دے گی۔ اس وقت ایک شخص جس نے مال کے لیے کسی کو قتل کیا تھا وہ دیکھ کر کہے گا کہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے میں نے اتنا بڑا جرم کیا تھا۔ جس شخص نے اپنے رشتہ داروں سے مال کی وجہ سے قطع تعلق کیا تھا وہ کہے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کے لیے میں نے یہ حرکت کی تھی۔ چور جس کا ہاتھ چوری کی سزا میں کاٹا گیا تھا اس کو دیکھ کر کہے گا کہ اس کے لیے میں نے اپنا ہاتھ گنوایا تھا۔ پھر کوئی بھی اس سونے کی طرف التفات نہ کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، آیت میں خیر سے مراد وہ خیر ہے جو شرعاً معتبر ہے، یعنی جو ایمان کے ساتھ ہو۔ بغیر ایمان کے اللہ کے نزدیک کوئی نیک عمل نیک نہیں، یعنی آخرت میں ایسے نیک عمل کا جو حالت کفر میں کیا ہے کوئی اعتبار نہیں ہوگا، گو دنیا میں اس کو اس کا بدلہ دے دیا جائے۔ اسی لیے اس آیت سے اس پر استدلال کیا گیا ہے کہ جس شخص کے دل میں ایک ذرہ برابر ایمان ہوگا وہ بالآخر جہنم سے نکال لیا جاوے گا، کیونکہ اس آیت کے وعدے کے مطابق اس کو اپنی نیکی کا پھل بھی آخرت میں ملنا ضرور ہے، اور کوئی بھی نیکی نہ ہو تو خود ایمان بہت بڑی نیکی ہے۔
اس لیے کوئی مومن کتنا ہی گناہگار ہو ہمیشہ جہنم میں نہ رہے گا. البتہ کافر نے اگر دنیا میں کچھ نیک عمل بھی کیے تو شرط عمل یعنی ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے کل عدم ہیں، اس لیے آخرت میں اس کی کوئی خیر ہی نہیں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، مراد اس سے وہ شر ہے جس سے اپنی زندگی میں توبہ نہ کر لی ہو، کیونکہ توبہ سے گناہوں کا معاف ہونا قرآن و سنت میں یقینی طور پر ثابت ہے. البتہ جس گناہ سے توبہ نہ کی ہو وہ چھوٹا ہو یا بڑا، آخرت میں اس کا نتیجہ ضرور سامنے آئے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو ایسے گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام کرو جن کو چھوٹا یا حقیر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بھی مواخذہ ہونا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت قرآن کی سب سے زیادہ مستحکم اور جامع آیت ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو الفاظۃ الجامعہ فرمایا ہے، یعنی منفرد، یکتا اور جامع. اور حضرت انس اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اذا زلزلت کو نصف القرآن اور قل هو اللہ احد کو ثلث القرآن اور قل یا ایھا الکافرین کو ربع قرآن فرمایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. سورۃ العادیات. سورہ عادیات مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 11 آیتیں ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی، ہانپ کر، پھر آگ سلگانے والے جھاڑ کر، پھر غارت ڈالنے والے صبح کو، پھر اٹھانے والے اس میں گرد، پھر گھس جانے والے اس وقت فوج میں. بے شک آدمی اپنے رب کا ناشکر ہے، اور وہ آدمی اس کام کو سامنے دیکھتا ہے، اور آدمی محبت پر مال کی بہت پکا ہے. کیا نہیں جانتا وہ وقت کے کوریدا جائے جو کچھ قبروں میں ہے، اور تحقیق ہووے جو کچھ کے جیوں میں ہے. بے شک ان کے رب کو ان کی اس دن سب خبر ہے. خلاصہ تفسیر. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر پتھر پر ٹاپ مار کر آگ جھاڑتے ہیں، پھر صبح کے وقت تاخت راج کرتے ہیں، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں، پھر اس وقت دشمنوں کی جماعت میں جا گھستے ہیں. مراد اس سے لڑائی کے گھوڑے ہیں، جہاد ہو یا غیر جہاد. عرب چونکہ حرب و ضرب اور جنگ کے عادی تھے، جس کے لیے گھوڑے پالتے تھے، ان کی مناسبت سے ان جنگی گھوڑوں کی قسم کھائی گئی. آگے جواب قسم ہے کہ بے شک کافر آدمی اپنے پروردگار کا بڑا ناشکر ہے، اور اس کو خود بھی اس کی خبر ہے. کبھی ابتداءً ہی اور کبھی کچھ غور کے بعد اپنی ناشکری کا احساس کر لیتا ہے، اور وہ مال کی محبت میں بڑا مضبوط ہے. یہی اس کی ناشکری کا سبب ہے. آگے حب مال اور ناشکری پر وعید ہے، یعنی کیا اس کو وہ وقت معلوم نہیں جب زندہ کیے جائیں گے جتنے مردے قبروں میں ہیں، اور ظاہر ہو جائے گا جو کچھ دلوں میں ہے. بے شک ان کا پروردگار ان کے حال سے اس روز پورا آگاہ ہے اور مناسب جزا دے گا. حاصل یہ ہے کہ انسان کو اگر اس وقت کی پوری خبر ہوتی اور آخرت کا حال مستحضر ہوتا تو اپنی ناشکری اور حب مال سے باز آ جاتا. معارف و مسائل. سورہ عادیات حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور جابر رضی اللہ عنہ اور حسن بصری، اکرمہ، عطا رحمہم اللہ علیہ کے نزدیک مکی، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ عنہ، امام مالک، قتادہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک مدنی سورت ہے. اس صورت میں حق تعالی نے جنگی گھوڑوں کے کچھ حالات و صفات کا ذکر فرمایا اور ان کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. یہ بات تو قرآن میں بار بار معلوم ہو چکی ہے کہ حق تعالی اپنی مخلوقات میں سے مختلف چیزوں کی قسم کھا کر خاص واقعات اور احکام بیان فرماتے ہیں. یہ حق تعالی کی خصوصیت ہے. انسان کے لیے کسی مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں.
اور قسم کھانے کا مقصد عام قسموں کی طرح اپنی بات کو محقق اور یقینی بتلانا ہے، اور یہ بات بھی پہلے آ چکی ہے کہ قرآن کریم جس چیز کی قسم کھا کر کوئی مضمون بیان فرماتا ہے تو اس چیز کو اس مضمون کے ثبوت میں دخل ہوتا ہے، اور یہ چیز گویا اس مضمون کی شہادت دیتی ہے۔ یہاں جنگی گھوڑوں کی سخت خدمات کا ذکر گویا اس کی شہادت میں لایا گیا ہے کہ انسان بڑا ناشکر ہے۔ تشریح کی یہ ہے کہ گھوڑوں کے اور خصوصاً جنگی گھوڑوں کے حالات پر نظر ڈالیے کہ وہ میدان جنگ میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کیسی کیسی سخت خدمات انسان کے حکم و اشارے کے تابع انجام دیتے ہیں۔ حالانکہ انسان نے ان گھوڑوں کو پیدا نہیں کیا، ان کو جو گھاس دانا انسان دیتا ہے وہ بھی اس کا پیدا کیا ہوا نہیں، اس کا کام صرف اتنا ہے کہ خدا تعالی کے پیدا کیے رزق کو ان تک پہنچانے کا ایک واسطہ بنتا ہے۔ اب گھوڑے کو دیکھیے کہ وہ انسان کے اتنے سے احسان کو کیسا پہچانتا اور مانتا ہے کہ اس کے ادنا اشارے پر اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے اور سخت سے سخت مشقت برداشت کرتا ہے۔ اس کے بالمقابل انسان کو دیکھو جس کو ایک حقیر قطرے سے اللہ تعالی نے پیدا کیا اور اس کو مختلف کاموں کی قوت بخشی، عقل و شعور دیا اور ان کے کھانے پینے کی ہر چیز پیدا فرمائی اور اس کی تمام ضروریات کو کس قدر آسان کر کے اس تک پہنچا دیا کہ عقل حیران رہ جاتی ہے، مگر وہ ان تمام اکمل و اعلیٰ احسانات کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ اب الفاظ آیات کی تشریح دیکھیے۔ عادیات عدو سے مشتق ہے جس کے معنی دوڑنے کے ہیں۔ ضبحن ضبح وہ خاص آواز ہے جو گھوڑے کے دوڑنے کے وقت اس کے سینے سے نکلتی ہے، جس کا ترجمہ ہانپنا کیا گیا ہے۔ موریات ایرا سے مشتق ہے جس کے معنی آگ نکالنے کے ہیں، جیسے چقماق کو مار کر یا دیا سلائی کو رگڑ کر نکالی جاتی۔ قدحن قدح کے معنی ٹاپ مارنے کے ہیں، پتھریلی زمین پر جب گھوڑا تیزی سے دوڑے، خصوصاً جبکہ اس کے پاؤں میں آہنی نعل بھی ہو تو ٹکراؤ سے آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں۔ مغیرات اغارہ سے مشتق ہے جس کے معنی حملہ کرنے اور چھاپا مارنے کے ہیں۔ صبحن صبح کے وقت کی تخصیص بیان عادت کے طور پر ہے، کیونکہ عرب لوگ اظہار شجاعت کے لیے رات کی اندھیری میں چھاپا مارنا معیوب سمجھتے تھے، حملہ صبح ہونے کے بعد کیا کرتے تھے۔ اطرنا اطارت سے مشتق ہے، غبار اڑانے کے معنی میں، اور نقا غبار کو کہا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ گھوڑے میدان میں اس تیزی سے دوڑتے ہیں کہ ان کے سموں سے غبار اڑ کر چھا جاتا ہے۔ خصوصاً صبح کے وقت میں غبار اڑانا زیادہ سرعت اور تیزی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ یہ وقت عادتاً غبار اڑنے کا نہیں، کسی سخت دوڑ ہی سے اس وقت غبار اٹھ سکتا ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا یعنی یہ دشمن کی صفوں میں بے خوف و خطر گھس جاتے ہیں۔ قنود کے معنی میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص جو مصائب کو یاد رکھے اور نعمتوں کو بھول جائے اس کو قنوط کہا جاتا ہے۔ ابو بکر واسطی نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کی معاشیتوں میں صرف کرے وہ قنوط ہے، اور ترمذی نے فرمایا کہ جو شخص نعمت کو دیکھے اور منعم یعنی نعمت دینے والے کو نہ دیکھے وہ قنوط ہے۔ ان سب اقوال کا حاصل نعمت کی ناشکری کرنا ہے، اس لیے قنوط کا ترجمہ ناشکر کیا گیا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ خیر کے لفظی معنی ہر بھلائی کے ہیں۔ عرب میں مال کو بھی لفظ خیر سے تعبیر کرتے تھے، گویا مال بھلائی ہی بھلائی اور فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حالانکہ در حقیقت بعض مال انسان کو ہزاروں مصیبتوں میں بھی مبتلا کر دیتے ہیں۔ آخرت میں تو ہر مال حرام کا یہی انجام ہے۔ کبھی کبھی دنیا میں بھی مال انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے، مگر عرب کے محاورے کے مطابق اس آیت میں مال کو لفظ خیر سے تعبیر کر دیا ہے، جیسا ایک دوسری آیت میں فرمایا ان ترک خیران، یہاں بھی خیر سے مراد مال ہے۔ آیت مذکورہ میں گھوڑوں کی قسم کھا کر انسان کے متعلق دو باتیں کہی گئیں، ایک یہ کہ وہ ناشکر ہے، مصیبتوں تکلیفوں کو یاد رکھتا ہے، نعمتوں اور احسانات کو بھول جاتا ہے، دوسرے یہ کہ وہ مال کی محبت میں شدید ہے۔ یہ دونوں باتیں شرعاً و عقلاً مذموم ہیں، ان میں انسان کو ان مذموم خصلتوں پر متنبہ کرنا مقصود ہے۔ ناشکری کا مذموم ہونا تو بالکل ظاہر ہے۔ مال کی محبت کو جو مذموم قرار دیا، حالانکہ وہ انسانی ضروریات کا مدار ہے، اور اس کے کسب و اکتساب کو شریعت نے صرف حلال ہی نہیں بلکہ بقدر ضرورت فرض قرار دیا ہے، تو مال کی محبت کا مذموم ہونا یا تو وصف شدت کے اعتبار سے ہے کہ مال کی محبت میں ایسا مغلوب ہو جاوے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے بھی غافل ہو جائے اور حلال و حرام کی پرواہ نہ رہے، اور یا اس لیے کہ مال کا کسب و اکتساب اور بقدر ضرورت جمع کرنا تو مذموم نہیں بلکہ فرض ہے، مگر محبت اس کی بھی مذموم ہے، کیونکہ محبت کا تعلق دل سے ہے۔ اس کا حاصل یہ ہوگا کہ مال کو بقدر ضرورت حاصل کرنا اور اس سے کام لینا تو ایک فریضہ اور محمود ہے، لیکن دل میں اس کی محبت ہونا پھر بھی مذموم ہی ہے۔
جیسا انسان پیشاب پیخانے کی ضرورت کو پورا بھی کرتا ہے، اس کا اہتمام بھی کرتا ہے، مگر اس کے دل میں محبت نہیں ہوتی، بیماری میں دوا بھی پیتا ہے، آپریشن بھی کراتا ہے، مگر دل میں ان چیزوں کی محبت نہیں ہوتی بلکہ بدرجہ مجبوری کرتا ہے، اسی طرح اللہ کے نزدیک مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ بقدر ضرورت مال کو بھی حاصل بھی کرے، اس کی حفاظت بھی کرے اور مواقع ضرورت میں اس سے کام بھی لے، مگر دل اس کے ساتھ مشغول نہ ہو۔ پانی جب تک کشتی کے نیچے رہے گا، حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بلیغ انداز میں فرمایا، فارسی کا شعر ہے، اس کا ترجمہ لکھتے ہیں، یعنی پانی جب تک کشتی کے نیچے رہے تو کشتی کا مددگار ہے، مگر یہی پانی جب کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کو لے ڈوبتا ہے۔ اسی طرح مال جب تک دل کی کشتی کے ارد گرد رہے تو مفید ہے، جب دل کے اندر گھس گیا تو ہلاکت ہے۔ آخر صورت میں انسان کی ان دونوں مذموم خصلتوں پر آخرت کی وعید سنائی گئی، افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا اس غافل انسان کو اس کی خبر نہیں کہ قیامت کے روز جب کہ مردے قبروں سے زندہ کر کے اٹھا لیے جائیں گے اور دلوں میں چھپی ہوئی باتیں بھی سب کھل کر سامنے آ جائیں گی، اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ رب العالمین ان سب کے سب حالات سے باخبر ہیں، تو اس کے مطابق جزا سزا دیں گے۔ اس لیے عقل مند کا کام یہ ہے کہ ناشکری سے باز آئے اور مال کی محبت میں ایسا مغلوب نہ ہو کہ اچھے برے کی تمیز نہ رہے۔ فائدہ، اس آیت میں یہ دو مذموم خصلتیں مطلق انسان کی بیان کی گئی ہیں، حالانکہ انسان میں انبیاء اور اولیاء اور بہت سے صلحاء و عباد ایسے ہیں جو ان مذموم خصلتوں سے پاک اور شکر گزار بندے ہوتے ہیں، مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالنے کے لیے تیار رہتے ہیں، حرام مال سے بچتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مطلق انسان کی طرف ان مذموم خصلتوں کی نسبت اس لیے کر دی گئی کہ اگر انسان ایسے ہی ہے، اس سے سب کا ایسا ہونا، اکثر انسان ایسے ہی ہیں، اس سے سب کا ایسا ہونا لازم نہیں آتا۔ اسی لیے بعض حضرات نے اس آیت میں انسان سے مراد انسان کافر لیا ہے، جیسا کہ اوپر خلاصے تفسیر میں ایسا ہی ہے۔ اس کا حاصل یہ ہوگا کہ یہ دونوں مذموم خصلتیں دراصل کافر کی ہیں، کسی مسلمان میں بھی خدا نخواستہ پائی جائیں تو اسے فکر کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ تمت سورۃ العادیات بحمد للہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ سورۃ القاریہ، سورہ قاریہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 11 آیتیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ کھڑکھڑا ڈالنے والی، کیا ہے وہ کھڑکھڑا ڈالنے والی، اور تو کیا سمجھا کیا ہے وہ کھڑکھڑا ڈالنے والی، جس دن ہوویں لوگ جیسے پتنگے بکھرے ہوئے اور ہوویں پہاڑ جیسے رنگی ہوئی اون دھنی ہوئی، سو جس کی بھاری ہوئی تولیں تو وہ رہے گا من مانتے گزران میں، اور جس کی ہلکی ہوئی تولیں تو اس کا ٹھکانہ گڑھا ہے، اور تو کیا سمجھا وہ کیا ہے، آگ ہے دہکتی ہوئی۔ خلاصہ تفسیر، وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیسی ہے، وہ کھڑکھڑانے والی چیز، اور آپ کو کچھ معلوم ہے کیسی کچھ ہے وہ کھڑکھڑانے والی چیز۔ مراد قیامت ہے، جو دلوں کو گھبراہٹ سے اور کانوں کو سخت آوازوں سے کھڑکھڑائے گی، اور یہ اس روز ہوگا جس روز آدمی پریشان پروانوں کی طرح ہو جاویں گے۔ پروانوں سے تشبیہ چند چیزوں کی وجہ سے دی گئی، ایک کثرت سے ہونا کہ سارے اولین و آخرین انسان ایک میدان میں جمع ہو جاویں گے، دوسرے کمزور ہونا کہ سب انسان اس وقت کمزوری میں پروانے جیسے ضعیف و عاجز ہوں گے۔ یہ دونوں وصف تو تمام اہل محشر انسانوں میں عام ہوں گے۔ تیسرے بےتاب اور بے چین ادھر ادھر پھرنا جو پروانوں میں مشاہدہ کیا جاتا ہے، یہ صورت خاص مومنین میں نہیں ہوگی، وہ اپنی قبروں سے مطمئن اٹھیں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جاویں گے۔ آہن رنگین اون کو کہا جاتا ہے
پہاڑوں کے رنگ چونکہ مختلف ہیں وہ سب اڑتے پھریں گے، جن کی مثال اس اون کی ہوگی جس میں مختلف رنگ کے بال ملے ہوئے ہوں۔ اس روز اعمال انسانی تولے جائیں گے، پھر جس شخص کا پلہ ایمان کا بھاری ہوگا یعنی جو مومن ہوگا وہ تو خاطر خواہ آرام میں ہوگا یعنی نجات پا کر جنت میں جائے گا، اور جس شخص کا پلہ ایمان کا ہلکا ہوگا یعنی کافر، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ وہ حاویہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ معارف و مسائل۔ اس صورت میں اعمال کے وزن ہونے اور ان کے حلقے بھاری ہونے پر دوزخ یا جنت ملنے کا ذکر ہے۔ وزن اعمال کی پوری تحقیق اور شبہات کا جواب سورہ اعراف کے شروع میں گزر چکا ہے۔ معارف جلد سوم صفحہ 526 تا صفحہ 532 وہاں دیکھ لیا جائے۔ اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ روایات حدیث اور آیات کی تطبیق سے معلوم ہوتا ہے کہ وزن اعمال غالباً 2 مرتبہ ہوگا۔ ایک مرتبہ کے وزن سے مومن اور کافر کا امتیاز کر دیا جائے گا، ہر مومن کا پلہ بھاری اور کافر کا ہلکا رہے گا۔ پھر مومنین میں اعمال حسنہ اور سیئہ کا امتیاز کرنے کے لیے دوسرا وزن ہوگا۔ اس صورت میں بظاہر وہ پہلا وزن مراد ہے جس میں ہر مومن کا پلہ ایمان کی وجہ سے بھاری رہے گا، خواہ اس کا عمل کیسا بھی ہو، اور کافر کا پلہ ایمان نہ ہونے کے سبب ہلکا رہے گا، خواہ اس نے کچھ نیک کام بھی کیے ہوں۔ تفسیر مدنی میں ہے کہ قرآن کریم میں جو عام طور پر جزا و سزا میں تقابل کفار کا مومنین صالحین کے ساتھ کیا گیا کہ اصلی مومنین کاملین وہی ہیں، باقی رہے وہ مومنین جنہوں نے اعمال صالحہ اور سیئہ مخلوط کیے ہیں، قرآن میں عام طور پر ان سے سکوت کیا گیا۔ اور ان سب آیات میں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قیامت میں انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے۔ اور عمل کا وزن بقدر اخلاص اور مطابقت سنت کے بڑھتا ہے۔ جس شخص کے عمل میں اخلاص بھی کامل ہو اور سنت کی مطابقت بھی مکمل ہو، اگرچہ اس کے عمل تعداد میں کم ہو، اس کا وزن بنسبت اس شخص کے بڑھ جائے گا جس نے تعداد میں تو نماز، روزے، صدقہ، خیرات، حج، عمرے بہت کیے مگر اخلاص میں کمی رہی یا سنت کی مطابقت میں کمی رہی۔ واللہ اعلم۔ تمت سورۃ القاریہ بحمد للہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ سورۃ التکاثر۔ سورہ تکاثر مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 8 آیتیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ غفلت میں رکھا تم کو بہتاتیت کی حرص نے، یہاں تک کہ جا دیکھیں قبریں، کوئی نہیں آگے جان لوگے، پھر بھی کوئی نہیں آگے جان لوگے، کوئی نہیں اگر جانو تم یقین کر کے، بے شک تم کو دیکھنا ہے دوزخ، پھر دیکھنا ہے اس کو یقین کی آنکھ سے، پھر پوچھیں گے تم سے اس دن آرام کی حقیقت۔ خلاصہ تفسیر۔ دنیاوی سامان پر فخر کرنا تم کو آخرت سے غافل کیے رکھتا ہے یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو یعنی مر جاتے ہو۔ ہرگز نہیں، یعنی دنیاوی سامان قابل فخر ہے اور نہ آخرت قابل غفلت۔ تم کو بہت جلد قبر میں جاتے ہی یعنی مرتے ہی معلوم ہو جاوے گا، پھر دوبارہ تم کو متنبع کیا جاتا ہے کہ ہرگز یہ چیزیں قابل فخر اور توجہ کے اور آخرت قابل غفلت و انکار کے نہیں۔ تم کو بہت جلد قبر سے نکلتے ہی یعنی حشر میں معلوم ہو جاوے گا، اور سبارہ پھر تم کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ ہرگز یہ چیزیں قابل فخر و توجہ کے اور آخرت قابل غفلت و انکار کے نہیں۔ اور اگر تم یقینی طور پر جان لیتے یعنی دلائل صحیحہ میں غور و توجہ سے کام لیتے اور اس کا یقین آ جاتا تو کبھی اس سامان پر فخر اور آخرت سے غفلت میں نہ پڑتے۔ واللہ تم لوگ ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر مکرر تاکید کے لیے کہا جاتا ہے واللہ تم لوگ ضرور اس کو ایسا دیکھنا دیکھو گے جس کو خود یقین ہے، جو کہ خود یقین ہے، کیونکہ یہ دیکھنا استدلال اور دلائل کی راہ سے نہیں ہوگا جس سے یقین حاصل ہونے میں کبھی دیر بھی لگتی ہے، بلکہ یہ آنکھوں کا مشاہدہ ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کو عین الیقین سے تعبیر فرمایا ہے۔
پھر اور بات سنو کہ اس روز تم سب سے نعمتوں کی پوچھ ہوگی کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا حق ایمان و اطاعت کے ساتھ بجا لائے یا نہیں۔ معارف و مسائل۔ الحاکم التکاثر، تکاثر کثرت سے مشتق ہے، معنی ہے کثرت کے ساتھ مال و دولت جمع کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس لفظ کی یہی تفسیر کی ہے، اور یہ لفظ بمعنی تفاخر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ حضرت قتادہ کی یہی تفسیر ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحاکم التکاثر پڑھ کر فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مال کو ناجائز طریقوں سے حاصل کیا جائے اور مال پر جو فرائض اللہ کے عائد ہوتے ہیں ان میں خرچ نہ کریں۔ حتی زرتم المقابر، یہاں زیارت مقابر سے مراد مر کر قبر میں پہنچنا ہے، جیسا کہ حدیث مرفوع میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی زرتم المقابر کی تفسیر میں فرمایا حتی یأتیکم الموت۔ اس لیے مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ تم لوگوں کو مال و دولت کی بہتات یا مال و اولاد اور قبیلہ و نسب پر تفاخر غفلت میں ڈالے رہتی ہے، اپنے انجام اور آخرت کے حساب کی کوئی فکر نہیں کرتے، یہاں تک کہ اسی حال میں تمہیں موت آ جاتی ہے اور وہاں عذاب میں پکڑے جاتے ہو۔ یہ خطاب بظاہر عام انسانوں کو ہے جو مال و اولاد کی محبت یا دوسروں پر اپنی برتری و تفاخر میں ایسے مست رہتے ہیں کہ اپنے انجام کو سوچنے کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن ابن شخیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ الحاکم التکاثر پڑھ رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ آدمی کہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ اس میں تیرا حصہ تو اتنا ہی ہے جس کو تو نے کھا کر فنا کر دیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا صدقہ کر کے اپنے آگے بھیج دیا، اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے، تو اس کو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر آدم زادے کے لیے ایک وادی دامن کو سونے سے بھری ہوئی موجود ہو تو وہ اس پر قناعت نہیں کرے گا، بلکہ چاہے گا کہ ایسی دو وادیاں ہو جاویں اور اس کے منہ کو تو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز بھر نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اس شخص کی جو اس کی طرف رجوع ہو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حدیث کے الفاظ مذکورہ کو قرآن سمجھا کرتے تھے یہاں تک کہ سورہ الحاکم التکاثر نازل ہوئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحاکم التکاثر پڑھ کر مذکورہ الفاظ اس کی تفسیر و تشریح کے طور پر پڑھے تھے۔ اس سے بعض صحابہ کو شبہ ہو گیا کہ یہ بھی قرآن ہی کے الفاظ ہیں۔ بعد میں جب سورہ الحاکم التکاثر سامنے آئی تو اس میں یہ الفاظ نہیں تھے، اس سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ یہ الفاظ تفسیر کے تھے۔ لو تعلمون علم الیقین، حرف لو جو شرط کے لیے آتا ہے اس کے مقابل کوئی جزا ہونا چاہیے، وہ بقرینہ سیاق اس جگہ حذف کر دی گئی ہے، یعنی لما الحاکم التکاثر، یعنی اگر تم کو قیامت کے حساب کتاب کا یقین ہوتا تو تم اس تکاثر اور تغافل میں نہ پڑتے۔ ثم لترونها عین الیقین، اوپر خلاصے تفسیر سے معلوم ہو چکا ہے کہ عین الیقین سے مراد وہ یقین ہے کہ جو کسی چیز کے مشاہدے کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور یہ سب سے اعلیٰ درجہ یقین کا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف رکھتے تھے اور ان کے پیچھے ان کی قوم نے گوسالہ پرستی شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں کوہ طور پر خبر کر دی تھی کہ تمہاری قوم اس وبال میں مبتلا ہو گئی ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام پر اس خبر سے اتنا اثر نہیں ہوا جتنا اس وقت ہوا جب واپس پہنچ کر انہوں نے بنی اسرائیل کی گوسالہ پرستی آنکھوں سے دیکھی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ بے اختیار ہو کر الواح تورات ہاتھ سے چھوڑ دیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یعنی تم سب سے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے متعلق بحث پرس ہوگی کہ تم نے ان کا شکر ادا کیا اور ان کو گناہوں میں تو خرچ نہیں کیا۔ ان میں سے بعض نعمتوں کے متعلق تو خود قرآن میں دوسری جگہ وضاحت آ گئی، جیسا فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، جس میں انسان کی قوت شنوائی، بینائی اور دل سے متعلق وہ لاکھوں نعمتیں آ گئیں جن کو انسان ہر لمحے استعمال کرتا ہے۔ حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے سوال ہوگا وہ تندرستی ہے۔ اس کو کہا جائے گا کہ کیا ہم نے تمہیں تندرستی نہیں دی تھی، اور کیا ہم نے تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا۔ حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر میں کوئی آدمی اپنی جگہ سے سرک نہ سکے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب اس سے نہ لیا جائے۔ ایک یہ کہ اس نے اپنی عمر کو کن کاموں میں فنا کیا ہے، دوسرے یہ کہ اس نے اپنے شباب کی قوت کو کن کاموں میں خرچ کیا ہے، تیسرے یہ کہ جو مال اس نے حاصل کیا وہ کس کس طریقے یا جائز یا ناجائز سے حاصل کیا، چوتھے یہ کہ اس مال کو کہاں کہاں خرچ کیا، پانچویں یہ کہ جو علم اللہ نے اس کو دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا،
اور امام تفسیر مجاہد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قیامت میں یہ سوال دنیا کی ہر لذت کے متعلق ہوگا، خواہ اس کا تعلق کھانے پینے سے ہو یا لباس اور مکان سے یا بیوی اور اولاد سے یا حکومت و عزت سے۔ قرطبی نے اس کو نقل کر کے فرمایا کہ یہ بالکل درست ہے، اس سوال میں کسی خاص نعمت کی تخصیص نہیں ہے۔ سورہ تکاثر کی خاص فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے خطاب کر کے فرمایا کہ کیا تم میں کوئی آدمی اس کی قدرت نہیں رکھتا کہ ہر روز قرآن کی 1000 آیتیں پڑھا کرے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ روزانہ 1000 آیتیں کون پڑھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم میں کوئی الہاکم التکاثر نہیں پڑھ سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ الہاکم التکاثر روزانہ پڑھنا 1000 آیتوں کے پڑھنے کے برابر ہے۔ تمت سورۃ التکاثر بحمد للہ تعالی۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔